بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خصوصی پروگرام SB1 نیوز پر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی ملک میں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ صحت، انصاف اور تعلیم یہ بنیادی ضروریات زندگی عوام الناس کی دہلیز تک پہنچانا حکومت وقت کی اولین ترجیح ہوا کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی پاکستان کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک بے شمار حکومتیں مارد وجود میں آئی اور اپنا ٹینیور ختم کرنے کے بعد کبھی پاکستان پیپلز پارٹی، کبھی پاکستان مسلم لیگ نون اور اسی طرح دیگر جماعتیں بھی، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف، جن کے بے شمار نعرے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان نعروں کی حد تک ہی رہی، اور ماضی کے حکمران بھی عوام الناس کو صرف طفل تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ کہاں جا کر اپنی فریاد کریں؟ تو میں سب سے پہلے چلتا ہوں جناب محمود الحسن صاحب کے پاس۔ محمود الحسن صاحب، ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اچانک ہی آپ کی گورنمنٹ نے THQ کے منصوبے کو بالکل شہریوں سے چھین کر DHQ میں کنورٹ کر دیا، اور بے شمار دفعہ اپنے وعدے بعید کرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے؟ تو کیا اس میں کیا ایسی چیز ہے جو اس راہ میں رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سارے جو معاملہ ہے THQ والا یا DHQ والا، اس کو بیسیکلی سیاسی ایشو بنا دیا گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ DHQ جو بڑا DHQ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، جس کو جو شاید مشرف دور میں اس کو وہ بنانا شروع ہوئے، 10 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، اس دوران انہوں نے اس کا کوئی کام نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ منصوبہ کسی پچھلی حکومت کا تھا۔ تو یہ تاثر دینا تو بالکل غلط ہے کہ کوئی ہاسپٹل ختم کیا گیا ہے۔ آپ کو اس ہاسپٹل کی جگہ ایک بڑا منصوبہ دیا گیا ہے، بڑا ہاسپٹل دیا گیا ہے، اور وہ بڑا ہاسپٹل چل رہا ہے۔ تو آپ یہ تو مطلب بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاسپٹل ختم کر دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ اس کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے، ظاہر ہے جگہ اس کی تبدیل ہونی تھی، شہر میں کوئی اتنی بڑی جگہ موجود نہیں تھی کہ وہاں سے مطلب اس ہاسپٹل کو شہر کے اندر بنایا جاتا۔ وہ ایک بڑا منصوبہ تھا، وہ DHQ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ باقی رہے گی بات کہ اس ہاسپٹل کو THQ میں بالکل بدل دینا چاہیے، اور اس ہاسپٹل کو THQ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہماری حکومت کو 2.5-3 سال ہوئے ہیں، پچھلے 10 سال جنہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے THQ کیوں نہیں بنایا؟ تحصیل منڈی بہاؤالدین میں THQ آج تک کیوں نہیں بنا؟ ہم 3 سالوں کے جواب دے ہیں، 10 سالوں کے جواب دے یہ بھی ہے کہ ان کو THQ بنانا چاہیے تھا، اس DHQ کو فعال کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے وہ DHQ فعال کر دیا ہے، یہ DHQ ہم انشاءاللہ اپنی حکومت میں بنا کے جائیں گے۔ یہ باتوں کی حد تک ہوگا، اس میں عمل کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عمل اس میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ DHQ کا سامان وہاں پہ ہی پڑا رہنے دے اور ہم اس کو THQ کا درجہ، ہر چیز کی قانون سازی ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی مطلب جگہ کو آپ اس مطلب ظاہر ہے اس کا سارا قانون طریقہ کار موجود ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں اعلان کر کے اور
ڈی ایچ کیو کا سامان جو ہے وہ ڈی ایچ کیو کو دے کے اور ڈی ایچ کیو کو پھر ہم اسی نیب پہ لے جائیں گے جس نیب پہ یہ پچھلے 10 سال میں لے کے گئے ہیں آپ سے. وہ فیتا آپ نے کیوں کاٹا دوبارہ سے جا کے؟ دوبارہ سے آپ نے فیتا کاٹ کے فیتا اس لیے ہمیں کاٹنا پڑا ہے، فیتا اس لیے ہمیں کاٹنا پڑا ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ بالکل ایمرجنسی کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. ابھی میرے ساتھ چلے ہم، وہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہوگا، وہاں پہ اسٹاف بھی موجود ہوگا. ایک ڈاکٹر ایک ڈسپنسر، ایک ڈاکٹر میرا خیال ہے ایمرجنسی کے لیے وقتی طور پہ یہ، کیونکہ دوسرا ڈی ایچ کیو دور نہیں ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں اس ڈی ایچ 1122 کی گاڑی کو اس ڈی ایچ کیو تک پہنچنے میں، آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ ڈی ایچ کیو دور ہے، تو پھر اس سے پہلے گاؤں کے لوگ جو شہر کے اندر آتے رہے ہیں، جو وہاں سے چل کے اتنے رش میں سے ہو کے ڈی ایچ کیو تک پہنچتے رہے ہیں، پھر تو پہلے ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی. اس وقت کسی بندے نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ اس ہاسپٹل کو باہر شفٹ ہونا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کو برابر موقع ملے اور سارے لوگ برابر اس ہاسپٹل تک پہنچ سکے. اگر آج بھی یہ ڈی ایچ کیو اس جگہ پہ ہوتا ہے، تحصیل کا ٹی ایچ کیو کے لیے پہ بھی پوری تحصیل کے لوگوں کا حق ہے. وہ شہر کے اندر اگر ہاسپٹل بنانا ہے تو شہر کے لیے الگ سے ایک ہاسپٹل بنا دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ضروری ہونا چاہیے. لیکن ڈی ایچ کیو کے اوپر پوری ضلع کے لوگوں کا حق ہے، ڈی ایچ کیو کے اوپر پوری تحصیل کے لوگوں کا حق ہے. ایک جگہ پہ اس کو ایلوکیٹ کر دینا جی نہیں ہماری ضد ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ بنوانا ہے، باہر کے لوگوں نے جو آنا ہے ان کو بھی تو تکلیف ہے، انہوں نے بھی تو وہاں تک پہنچنا ہے. وہ کتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے سامنے ہاسپٹل ہو، تو جس نے میرے گاؤں سے نکلنا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں پہنچوں، میں 4 5 10 منٹ میں ہماری ایمبولینس ہاسپٹل تک پہنچ جائے. اچھا میں کو سب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایک تو ہم بالکل تفریق بھی نہیں ڈالنا چاہتے، پاکستان کا ہر شہری ہمارا بھائی ہے، جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے سرآنکھوں میں ہیں اور جو شہر میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ قطعاً ہماری دل آزاری کرنا کسی کا نہ تو مقصد ہے اور نہ ہی کسی جماعت کو تھریٹ کرنا یا کسی جماعت کی رسوائی کا سبب بننے کے لیے ہم نے اس فورم کو نہیں بنایا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی ایچ کیو بنا ہے یہ 400 بیڈ پر مشتمل ڈی ایچ کیو تھا جہاں تک ہمارے علم میں ہے جی، تو اب یہ 260 پہ کیوں ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی کمی ہے ابھی یہاں پہ، مطلب جو چیزیں تسلیم کرنے والی ہیں وہ تسلیم کرنی چاہیے. ابھی ڈاکٹروں کی نئی بھرتیاں ہوں گی، یہ ساری چیزیں، اس کا سامان ابھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل فعال نہیں ہے یہ، لیکن 60% پہ 70% پہ یہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں ڈی ایچ کیو کو بھی ہم مکمل فعال کریں گے، ٹی ایچ کیو کو بھی ہم مکمل فعال کریں گے اور شہر کو بھی انشاءاللہ نیا ہاسپٹل دے کے جائیں گے. اچھا محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت نے جی جی ڈی ایچ کیو تو بنوا دیا، جی ڈی ایچ کیو بن بھی گیا، 60% فعال بھی ہو گیا، تو لیکن مسائل تو جوں کے توں ہیں. نہ تو اس ڈی ایچ کیو میں کوئی کارڈیالوجسٹ ہے، نہ کوئی نیفرالوجسٹ ہے، نہ کوئی یورولوجسٹ ہے، نہ کوئی نیرو سرجن ہے، نہ کوئی نیرو فزیشین ہے، نہ کوئی ڈرماٹولوجسٹ ہے، نہ کوئی ریڈیالوجسٹ ہے. مسائل تو وہی ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہاں پہ اگر ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہاں پہ اگر کارڈیالوجسٹ نہیں ہے تو دین وہ تو کسی ادر سٹی میں ہی موو کرنا پڑے گا. تو یہ تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ ڈاکٹروں کی بھرتیاں، ڈاکٹروں کے ٹرانسفر، کیونکہ ڈاکٹر میوچل ٹرانسفر پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، سارے معاملات کا. بڑے شہروں کو پریفر کرتے ہیں ڈاکٹر کہ ہم بڑے شہروں میں ڈیوٹیاں کریں، لیکن منڈی کے جو غیور ڈاکٹر ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، ان کے بھی ایک بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں اسپیشلائزیشن کر کے آئیں اور ڈیوٹیاں کریں، اور وہ انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے لیے ہم بھرتیاں اور یہ سارے معاملات فردر آپ دیکھیں انشاءاللہ. 2 سال حکومت میں رہ گئے ہیں، یہ ساری وہ ہاسپٹل اس حکومت میں آپ کو مکمل فعال نظر آئے گا جو پچھلے 10-12 سال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے فعال نہیں کیا. آپ اچھا کوئی ڈیڈ لائن میں کوئی ڈیٹ کوئی ایسی بتا سکتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے؟ کیونکہ پچھلے احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو ہمارے ضلع کے گورنر ہوتے ہیں، جسے ہم ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک مکینیکل یونین اینڈ اسپیئر پارٹس میں ایک احتجاج ریکارڈ کروایا اور وہاں پہ آ کر انہوں نے یہ جو لاسٹ جو کمنگ ٹیوزڈے آ رہا ہے
وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک یہ تمام چیزیں ایز ہو جائیں گی جو پہلے سے اس ہاسپٹل میں موجود تھی، وہ سروسز جاری ہو جائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے، اور وہ سروسز اگر ایک دو ڈاکٹر، خیر آپ وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی ڈی ایچ کیو میں بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے، تو اگر وہاں سے ڈاکٹر ادھر ایلوکیٹ کر دیں تو دونوں ہاسپٹل، یہاں پہ صرف ایمرجنسی ہے، وہاں پہ مکمل ایک ہاسپٹل ہے، تو مکمل ہاسپٹل سے ڈاکٹر زیادہ ڈاکٹر ایمرجنسی دیں. اور یہ ہاسپٹل شاید ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس ہاسپٹل میں ہمیشہ ڈاکٹرز کی کمی رہی ہے. منڈی بہاؤدین کے ڈی ایچ کیو میں ہمیشہ ڈاکٹرز کی کمی رہی ہے، اور اس کو پورا ہونا چاہیے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنی حکومت میں پورا کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی مستقبل قریب میں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس طرح کے کچھ اقدامات کر رہی ہے، یا اس ایشو پہ وہ سیریس ہیں کہ منڈی بہاؤدین کی 3 لاکھ کی آبادی کو اس کی بنیادی سہولت سے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اس کو اگر یہ فنکشن ہو سکتا ہے پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت بخشی اور اپنے شو میں بلایا. محمود بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہربانی فرمائی اور ٹائم دیا مجھے بھی اور آپ کو بھی. گزارش اس میں یہ ہے کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے اس کو ہونا چاہیے، کسی کو اس سے کوئی ناراضگی نہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا ہونا لازم ہے، ڈی ایچ کیو سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو مشرف صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا مولانا ڈیو میں 1 ارب 7 کروڑ کا تھا، جس میں سے تھرو آؤٹ مشرف کے دور سے لے کر اور پی ایم ایل این کے آخری دور تک، آخری دن تک جب ان کی حکومت نے پی ٹی آئی کے آنے تک اس پہ جو کام ہوا ہے وہ ہوا ہے جی 82 کروڑ روپے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جو 2019 اور 20 کا بجٹ ہے اس میں یہ پی ٹی آئی والوں نے 1 کروڑ 50 لاکھ 1.5 کروڑ کے تقریباً اس میں انہوں نے ایلوکیٹ کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی اس میں کسی بندے کی نہ کوئی خواہش تھی نہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے. سب سے پہلے جب میں نے اس پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہوئے، آگے بھی ابھی آواز بند نہیں ہوئی، ٹی ایچ کو جب تک بحال نہیں ہوتا یہ جاری رہے گا. اس ٹائم سول سوسائٹی اور بلکہ میں نے تو اپنے ویڈیو میسیج میں ان جیسے جو پی ٹی آئی کے پیور کارکن ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے جو ہمارے ایم ایل اے ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ اس ٹی ایچ کو بحال کرنے میں ہماری مدد کریں. سب سے پہلا میسیج جو میرا ویڈیو تھا وہ پی ٹی آئی کو تھا کہ آپ مہربانی کریں کیونکہ آپ اقتدار میں ہمیں ہمارا ٹی ایچ دے رہے ہیں. تو جناب والا فرما رہے ہیں کہ پہلے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو ہر گاؤں میں ٹی ایچ یو ہاسپٹل ہے، مسلم لیگ نون نے دیا ہر گاؤں میں، کسی کوئی 1 2 3 4 گاؤں ہوں گے جن میں ٹی ایچ نہیں ہوگا، ورنہ ہر ہاسپٹل میں جو بیسک نیڈ ہوتی ہیں یا جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل بی ایچ کیو وہ ان کے موجود ہیں وہاں. پھر اس ٹی ایچ کیو جو ڈی ایچ کیو ہمارا ہوا ہے جو بڑا ہاسپٹل بنا ہے، یہ اس کا نام ہی اسٹیبلشڈ ایز اے ڈی ایچ کیو تھا نیو. کوئی اس کا یہ نہیں تھا کہ یہ کنورٹ کیا جائے گا ڈی ایچ کیو کا سامان اٹھا کے یا ڈی ایچ کیو میں رکھ دیا جائے گا. یہ اگر اپنا فنڈ پورا اس کے اوپر ایلوکیٹ کرواتے ہیں نا 1 ارب 7 کروڑ کا، وہ پورا فنڈ ہونے کے بعد اس کی ایس ایم ای جانی تھی، اس کے بعد اس کا اپنا سامان اسے ملنا ہے. وہ آئے گا جب یہ کمپلیٹ کروائیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں پر ناممکن سی بات ہے، 3 سال میں ہمیں کچھ نہیں کیا، 2 سال میں کیا ہوگا. وہ ایسے نہیں، جب تک یہ ان کا پورا فنڈ اس کے اوپر ایلوکیٹ نہیں ہوتا پھر ایسے نہیں جائے گی اس کے سامان کی، وہ الگ سے سامان آئے گا. یہ کام اگر کرنا ہوتا نا تو یہ نون لیگ بھی کر سکتی تھی کہ جہاں سے سامان اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیتے. بلڈنگ تو بنی ہوئی تھی آلریڈی 1.5 کروڑ کا، اور انہوں نے جو لگوایا وہ لگوانا کسی کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، وہ لگوایا انہوں نے اور سامان ادھر سے اٹھا کے ادھر لے گئے. دوسرا رانا صاحب آپ یہ بتائیں، ابھی بھی یہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے کرشنگ سیزن کا اگر منڈی بہاؤدین میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جہاں کا میں مقیم ہوں، اگر میں نے ڈی ایچ کو ہاسپٹل جانا ہو تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم، مطلب 10 منٹ آپ کم کر لیں، اتنا ٹائم آپ کو ڈی ایچ کو ہاسپٹل تک پہنچتے ہوئے لگے گا. مرنا تو بندے نے ویسے بھی ہے ہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ساتھ کوئی لیکن کچھ حکومتوں کی کچھ سیاسیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں
ہمارے جو MNA صاحب ہیں وہ اتنے مطلب ریلیکس ہیں اور اتنے وہ خوش ہیں, انہیں مطلب یہ کام تھا ان کا کہ کسی کو ہوش بھی نہ ہوتی ہے, THQ ہاسپٹل ایسے ہی رہتا, ادھر فنڈ پورا کرواتے, THQ کو بحال کرتے, DHQ کو, اور THQ ہے کہ ادھر رہتا 3 لاکھ کی آبادی ہے ادھر, یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی نیگلیجنس ہے PTI والوں کی, اور اس کو یہاں سے شفٹ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے, THQ ہاسپٹل جب تک اس کے فنڈ پورے ریلیز نہ ہو جاتے, اس کا اپنا سامان نہیں آتا, اس کے اپنے ڈاکٹرز نہ ایلوکیٹ کیے جاتے. ان کے حالات تو یہ ہے کہ کورونا کٹس نہ ملنے کی وجہ سے میرے بھائی نے آپ کو پتا ہے ان کے اوپر PTI والوں کے اوپر ایک ہٹ ڈائر کی کہ ہمیں کورونا کٹس تو دے دیں, ہم کورونا کے پیشنٹس کے ساتھ دن رات لڑائی کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا. آپ کے بھائی کو؟ جی میرے بھائی کو, وہ آج بھی ڈاکٹر اسفندیار صاحب کو اور سمیت ان کے 2 ڈاکٹر, صرف انہوں نے ریٹ کی, صرف انہوں نے ریٹ کی کہ ہمیں بھائی ان کو یہ انہوں نے سزا دی, جی سزا دی کہ آپ نے ہم سے کٹس کیوں مانگی. باقی یہ بھائی PTI کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ وہ PTI ہے جو PTI تھی, ہم بھی کبھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں کچھ مون جی کی نیگلیجنس ہے, یہ ان کی اپنی نیگلیجنس ہے. اس THQ کا یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہونا PTI کی اور ہمارے لوکل یہ جو سیاستدان ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ ان کی نیگلیجنس ہے. اچھا جیسے اس احتجاج میں بھی کبھی کے سلسلے میں گیا ہوا تھا, تو آپ کے ٹکٹ ہولڈر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس تحریک کا آغاز میں 5 لاکھ کے فنڈ سے قائم کر رہا ہوں, بالکل, جس کی قیادت آپ کو سونپی گئی. اور پھر وہیں پہ ان کا کہنا تھا کہ ہم بڑی ہی جلدی ایک مشترکہ راہ عمل بنا کے پنجاب اسمبلی کے سامنے جائیں گے, اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں THQ نہیں دیا جائے گا. تو تحریک التوا کا کیوں شکار؟ تحریک بالکل التوا نہیں کی گئی. ہم وہ کمیٹی بنا رہے ہیں, صرف لوگوں کی سلیکشن میں کچھ تھوڑا سا ایشو ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر جو ادارہ ہے, چاہے سول سوسائٹی ہے, پھر میکینیکل یونین ہے, پولیٹیشینز ہیں, جتنی بھی جماعتیں ہیں, جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, ان کا ایک نمائندہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک پوری کمیٹی بنے, اور اس کمیٹی کو وہ 5 لاکھ روپیہ فنڈ بھی دیا جائے. وہ مجھے نہ دیا جائے یا کسی ایک انسان کو فنڈ کو نہ دیا جائے کہ تم یہ لگاؤ. وہ کمیٹی وہ 5 لاکھ روپیہ ملے جو انہوں نے اپنی جیب خرچ سے انہوں نے دیا, مہربانی ان کی. اور دوسرا, اس کمیٹی بننے کے بعد جو ہے ہم مزید اگلا قائم بنائیں گے, اور دیکھیے کا احتجاج ابھی رکا نہیں ہے. ابھی انہوں نے وہ حاجی صاحب جو ہے انہوں نے آگے وہ جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ سے فیتا کاٹا, خالی کمرے کا. ٹھیک ہے, وہ خالی کمرے کا فیتا, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی بیڈ نہیں, ایک ہمیں صرف سوشل میڈیا کا اسٹنٹ چھوڑنے کے لیے. ابھی بھی چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ایک آپ کو ڈسپلن یا پیراڈال دینے والا ڈاکٹر موجود ہے, ادروائز اگر آپ کو کوئی اسٹچ کرنا پڑ جائے یا تو اس میں ایسی کون سی ضرورت تھی کہ اتنے سارے دیکھیں پیسے عوام کے ٹیکس سے ادا ہوئے ہیں نا, تو وہ اتنے سارے پیسے کیوں لگائے؟ اصل میں جو صحت والا معاملہ ہے اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو رینوویٹ کیوں کیا گیا, ہم نے اسی لیے رینوویٹ کیا کہ ہم اس کو THQ بنائیں گے. اب جس طریقے سے یہ بنوانا چاہ رہے ہیں کہ 1 دن میں اس کا اعلان ہو جائے, یہ مطلب ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے یہ ناممکن ہے. ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس THQ کو فعال کرنا ہے, ہمیں پتا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس ہاسپٹل کو رکھنا ہے, ہمیں آج بھی پتا ہے کہ ہم نے اس ہاسپٹل کو رکھنا ہے. ہم نے اس لیے اس پہ پیسہ لگایا, اور یہ ہاسپٹل مینٹین ہوگا لیکن اپنے سامان سے, THQ کے سامان سے مینٹین ہوگا, DHQ کے سامان سے مینٹین نہیں ہوگا. سامان تو آپ نے THQ کا لے کے گئے نہیں, یہ ہاسپٹل THQ تھا, سول ہاسپٹل تھا, یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی تھا, یہ DHQ ہی تھا, اور وہ سامان DHQ کا ہی سامان ادھر گیا, THQ کا سامان ادھر نہیں گیا. اچھا محمود صاحب, آپ کے شاید علم میں ہوگا, یقیناً آپ حکومتی پارٹی کے نمائندے ہیں, اور یقیناً آپ بڑے زیرک سیاستدان بھی ہیں, کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا آپ بھی اسی دست کی خاک چھان رہے ہیں. تو سیالکوٹ علامہ اقبال میموریل ہسپتال اور سردارہ بیگم ہاسپٹل DHQ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی فنکشنل ہیں, آپ کے علم میں ہوگا. تو منڈی باؤ دن کے عوام نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ اس کا ایک ہاسپٹل ہے, سیالکوٹ میں 3 چل رہے ہیں اور مڈ میں چل رہے ہیں شہر کے. ایسی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی مجبوری ہے, ایسا منڈی باؤ دن کے عوام میں کون سا ایسا گناہ سرزد ان سے ہو گیا کہ جس کی
ان کو معافی نہیں ہو رہی، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر اگر اس سزا کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ سزا بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک ہی ڈی ایچ کیو تھا، اب بھی ایک ہی ڈی ایچ کیو ہے۔ اگر اس سائڈ پہ آپ نے بات کو لے کے جانا ہے کہ منڈی کے شہر کے لوگوں کو کوئی اذیت دی جا رہی ہے، یا منڈی بہاؤالدین میں ایک ہی ڈی ایچ کیو تھا، وہ چھوٹا تھا، منڈی بہاؤالدین میں ایک ہی ڈی ایچ کیو ہے لیکن اب وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک ڈی ایچ کیو تھا اور وہ بھی ایک ڈی ایچ کیو ہم نے بڑا کر کے منڈی بہاؤالدین کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ 1.5 کروڑ کے ساتھ دیکھیں 1.5 کروڑ کے ساتھ یہ تو جو نئی سڑک بنتی ہے یہاں پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو امریکہ کا یہ منصوبہ تھا، تو یہ اب حاجی صاحب جو ہے وہ فیتا کاٹتے ہیں آگے، آپ کے منصوبے ہوں گے انہیں مکمل کرتے آپ ان کو فعال کرتے، ہم نے فعال کیے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کی فیتے کاٹیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بنایا، آپ نے اس میں صرف 1.5 کروڑ لگایا ہے 82 کروڑ میں سے، اور جنہوں نے پہلے لگائے انہوں نے بھی عوام کے پیسے لگائے ہیں، انہوں نے بھی عوام کے لگائے ہیں، لیکن اس کو فعال کرنا یہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں جائے گا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کریڈٹ میں جائے گا، اور جو ٹی ایچ کیو ہم بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے کریڈٹ میں جائے گا، وہ یہ احتجاج کرنے والوں کے کریڈٹ میں نہیں جائے گا، سیاست کرنے والوں کے کریڈٹ میں ہم نہیں جانے دیں گے اس کو۔ اچھا محمود صاحب میرا سوال یہ تھا، قطعاً اس ٹی ایچ کیو کی بالکل میں مخالفت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں بڑے صدقے دل سے یہ سچی بات آپ سے کہتا ہوں، میں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیالکوٹ میں 3 ہاسپٹل فنکشنل ہیں، ٹھیک ہے، ایک ڈی ایچ کیو ہو گیا اور اس کے ساتھ 2 مزید چل رہے ہیں، منڈی بہاؤالدین کا ڈی ایچ کیو بن جاتا، ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی اگر آپ محنت کر لیتے، چلیں گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ایسے مخیر حضرات کو جو منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور فرداً آپ سے بھی کہتے ہیں نا آپ 5 بیڈ بنوا کے دیتے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں، آپ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں تھی نا جو پوری کی جا سکتی تھی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ 3 کیوں چل رہے ہیں اور یہاں پہ 1 کیوں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو شروع کرنا چاہیے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہ ایک ہی ہاسپٹل پوری تحصیل منڈی میں اور ڈسٹرکٹ کو کیوں کور کر رہا ہے، آپ نے اس کو پہلے فعال کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال جو نیا ڈی ایچ کیو ہے اس کو ان لوگوں نے فعال کر کے اس کو ڈی ایچ کیو کیوں نہیں بنایا؟ ایک ہی ہاسپٹل ہے، اب مجھ سے تو 2-2.5 سالوں کا سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے 2.5 سالوں میں یہاں پہ 3 ہاسپٹل کیوں نہیں کر دیے، ان سے بھی سوال کریں کہ آپ نے 10 سالوں میں یہاں پہ 3 ہاسپٹل کیوں نہیں کر دیے؟ محمود صاحب نے کر دیا سوال آپ کے، یہ جو 82 کروڑ دیا جناب نے پتہ لگا ہے، یہ نون لیگ کے اوپر لگا ہے، 82 کروڑ میں نون لیگ میں لگا ہے، ٹھیک ہے، بجٹ بھی موجود ہے اس میں، ایلوکیشن بھی سارا کچھ موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کون کر رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، یہ کرے، اچھی بات انشاءاللہ کریں گے، اچھی بات ہے، یہ کرے، بے شک کرے، لیکن ٹی ایچ کیو تو بتا رکھے بھائی منڈی کی عوام بہت رانا صاحب اس ہاسپٹل سے وہ بے شک بہت زیادہ کچھ نہیں تھے، لیکن ان کو ایزی ریچبل اور ہر لحاظ سے شہر کے لوگوں کو سب سے پہلے جہاں پہ سب سے زیادہ آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، آبادی کے لحاظ کو بھی تو آپ نے دیکھنا یا نہیں دیکھنا کہ یہ 3 لاکھ لوگ اٹھ کے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے پاس جائیں یا ادھر سے 2000 لوگ اٹھ کے لوگ ادھر آئیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس دیکھیں۔ پھر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل صرف ان کی وجہ سے یہاں سے گیا ہے، یہ کریڈٹ ان کو جائے گا، پی ٹی آئی کو ٹی ایچ کیو تو تھا ہی نہیں، چلا وہ کیسے گیا؟ مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہاں پہ ڈی ایچ کیو تھا، ڈی ایچ کیو یہاں سے شفٹ ہو کے ادھر چلا گیا، بڑی بلڈنگ میں چلا گیا، ٹی ایچ کیو تو تحصیل منڈی میں موجود ہی نہیں تھا، یہ تھا سول ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، اس کے باہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یہی تھا، تحصیل منڈی بہاؤالدین میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل نہیں تھا، اگر وہ بنائے گی تو پی ٹی آئی کی حکومت بنائے گی۔ نہیں وہ تو جب 60 بیڈ میں یہ ہوا نا، 40 میں جب 20 ایڈ ہوئے تو اس وقت اس کو ٹی ایچ کیو کو پہلے تو درجہ دیا، سر رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ سول ہاسپٹل تھا، پیپر ورک میں بھی اس کے بعد اب ہم ڈی ایچ کیو لگا دیتے، ٹی ایچ کیو جو بھی لگا دیتے وہ، لیکن پیپر ورک میں یہ سول ہاسپٹل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹی ایچ کیو ہونا چاہیے کیونکہ وہ بن گئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ بنے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹی ایچ کیو بنا دو، اس کو درجہ دے دو ٹی ایچ کیو کا،
ابھی بھی ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، آپ کو پتا ہے محترمہ حمیدہ بنت الدین جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی ہے، انہوں نے ریٹ کی ہے اور سارے معاملات انشاءاللہ وہ پروسیس میں ہے۔ یہ صرف اتنا ان کا کام تھا کہ یہاں سے سامان اٹھا کے یہ سیاسی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یہ سوچ رہے کہ ہم بہت بڑا ایک کریڈٹ لے جائیں گے کہ ہم نے ٹی ایچ کو جو ہے بحال کر دیا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے گلے میں پڑ جائے گا، کہ ادھر سے لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنا اسی دن شروع، یہ بڑی پرانا ایک پروسیس یہ چل رہا تھا۔ پتہ ہے آپ کو، میں نے یہ 3-4 مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو میسج کی کیونکہ میرے بھائی ڈاکٹر تھے تو وہ مجھے آگاہ کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ان سے ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے اور یہ ان کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ یہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ الیکشن بھی آنے والا ہے، بلدیاتی آتا ہے جو بھی آئے گا، ویسے بھی ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہے، لیکن ہم لوکل لیول پہ اگر بات کریں تو یہ بھی ان سے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی جس کا یہ خمیازہ بھگتیں گے۔ ہم جو ہے دوسرے لوگ اس کو میں آپ کہہ لیں گے کہ ہم یہ سیاست کے نہیں کر رہے ہیں، لیکن کاز اچھا ہے، کاز برا نہیں ہے۔ اگر یہ ٹی ایچ کیو بنے گا تو یہ پھر بھی تھرو آپ سے ہی بنے گا، کوئی نہ کوئی آپ گیم ایسے ڈال لیں گے کہ یہ آپ کی ٹوکری میں گرے گا۔ لیکن اچھی بات ہے، میری ذات جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ اس کو ٹی ایچ کیو بننا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی بنائے چاہے وہ نون لیگ بنائے۔ جتنے جو بھی پی ٹی آئی ہے وہ میرے خیال سے کسی سے لکی چھپی نہیں ہے، جو معاملات چل رہے ہیں اللہ پاک ہی ہمارے اس ملک کا محافظ ہے، اور اس کے علاوہ تو مجھے بھی بڑی خوف سی کہ اللہ کرے شاید کچھ چینج آ جائے، خواہش مند بھی تھے۔ یہ چینج وہ لے کے آئیں گے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نائب کروایا تھا، آج اس کے تائید کنندہ ہے، یہ آج اس کے تجویز کنندہ ہے یہ سینٹ الیکشن کے لیے۔ تو یہ پالیٹکس جنگی تحریر جو ہے انہوں نے رکھی صرف جنگی تحریر کے لیے، ٹھیک ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہمارے ملک میں ہے، اور وہ سب سے زیادہ اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ اوپن ہینڈ الیکشن ہو، یہ کہتے ہیں نہیں جی بند ڈبے ہو، ہم نے ووٹ خرید کے ڈالنے ہیں سینٹ کے الیکشن۔ مجھے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو پھر آپ جنگی تحریر کو بلا رہے ہیں، ہم بھی خریدیں گے۔ ہاں ہمارے پاس رائٹ ہے، جب ہم لوگوں کو بکنے سے روکیں گے، ہم خریدیں گے نہیں، ہم بکنے سے روکیں گے۔ ہم نے اپنے 20 MP نکال دیے تھے، سینٹ الیکشن پہ بھی انشاءاللہ آپ سے پروگرام کریں گے۔ ہاں جی، ابھی انشاءاللہ ٹی ایچ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، آپ کی پارٹی پر ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت بڑا الزام ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے۔ 2016 میں جب محترمہ حمیدہ بنت الدین صاحبہ صوبائی وزیر تھی، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جب ادھر کنورٹ ہو تو اس ہاسپٹل کو میٹرنٹی ہوم ہاسپٹل کا درجہ دیا جائے۔ کہاں تک صلاحیت کہاں کیا تھا ان کے ثابت کریں، ان کے بھی انہوں نے یہ کہنے کی حد تک ہے، کوئی پروف دیں، پیپر پروف دیں، کوئی بتائیں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ لکھ کر دیا ہے، کچھ دکھائیں تو پھر اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بلاؤ کریں۔ جی میں اس میں کوئی صلاح نہیں۔ اب مطلب پیپر پروف تو میں شاید اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا، لیکن میں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ احمد صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس کوئی پیپر ورک دکھا دیں جہاں پہ محترمہ نے سگنیچر یا اپنی مہر لگائی ہو کہ بھئی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پتا بھی نہیں کہ 2016 میں میٹرنٹی ہاسپٹل بنایا جائے، اس کا کوئی ثبوت لا دیں تو۔ ایک ہاسپٹل یہاں پہ بھی محترمہ کی طرف سے بنایا گیا تھا جاپان کے شاید تعاون سے، وہ بھی اب تالے پڑے ہوئے ہیں، پرانی پٹی سے آگے شاید۔ ہاں جی، وہ میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ان کی ایک ذاتی کاوش تھی، اس کا نہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے نہ پرائیویٹ بندے سے، لیکن اس کو تالے پڑے ہوئے ہیں ابھی وہاں پہ۔ آپ نے ایک پیزا شاپ بنائی تھی وہ بند ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ بند ہو گیا، وہ چل جائے گا، حالات ٹھیک ہوئے۔ اچھا محمود صاحب، یہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے میں بالکل ہی ایک غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی یہ کریڈٹ جو آپ نے لے لیا ہے نا، یہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا جو آپ نے یہ آپ نے اس سائڈ پہ بات لے کے جا رہے ہیں کہ منڈی شہر کے لوگوں کو ہم نے پی ٹی آئی سے ساتھی یا جو بھی پارلیمنٹیرین ہے ان سے متنفر کرنا ہے کہ یہ تو آپ کا سارا کوئی لوٹ لٹا کے لے گئے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو ایک بڑا ہاسپٹل ہم نے دیا اور شہر کے لیے بھی ایک ہاسپٹل ہم دیں گے انشاءاللہ، اور اسی حکومت میں دے کے جائیں گے، اور یہ میرا چیلنج ہے۔ یہ کیا دیں گے؟ جن کو چاہیے وہ لے کے رہیں گے، سمجھ یہ سیاست ہے، یہ عوام کو چاہیے، یہ مسلم لیگ نون کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ محمود صاحب اپنے ذہن نشین کریں، یہ پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے، عوام کو چاہیے۔ صاحب یہ آپ کو بھی چاہیے،
آپ کی بیوی کو بھی چاہیے, آپ کے بچوں کو بھی چاہیے, یہ کسی پارٹی کو نہیں چاہیے. یہ جن کو چاہیے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ ہے عوام, وہ لے کے رہیں گے. اور ان عوام کے ساتھ ہم بھی ہیں. وہ بے شک مسلم لیگ نون ہے, وہ بے شک پی ٹی آئی ہے, آپ بھی ان کا ساتھ دیں. وہ بے شک پیپلز پارٹی ہے. ہمیں تو میکینیکل یونین نے احتجاج کیا ہے, سب سے پہلے ادھر حاضر ہوئے. آج ہی میکینیکل یونین, ہاف میکینیکل یونین, پی ایم ایل این اچھا, میکینیکل یہ شام یونین. کو میری بات سنیں, یہ احتجاج جس دن میکینیکل یونین نے اپنا اعلان کیا ہے نا, ادھر پبلک سیکریٹریٹ جو ہے ان کے پی ٹی آئی سے فون ہونا شروع ہو گئے لوگوں کو, بنا کے بولا تو سیدھا جا رہے ہیں. کم از کم میرے خیال سے کوئی 10-12 لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جن کو انہوں نے فون کر کے روکا ہے کہ آپ اس پہ نہ جائیں. یار آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں ڈی سی کے ساتھ, اے سی کے ساتھ, آپ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ جانا. کیوں؟ لوگوں کو کرنے دیا احتجاج. آپ کیوں لوگوں کو فون کرتے ہیں پبلک سیکریٹریٹ سے کہ آپ احتجاج میں بن جائیں؟ اس لیے یہ عوام کا مسئلہ ہے. یہ بالکل ہی انہوں نے غلط رخ دے دیا. یہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے آج اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں, میں کسی محترمہ کو یا مشاہد صاحب یا مسلم لیگ نون کو ہٹ کر اس کے علاوہ میں نے یہ کوشش کی تھی, جس میں نے سب, یہ اکیلے تو کیا نہیں جا سکتا نا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے بھی تو الائنس اگر قافلی کے ساتھ بنایا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا, انہیں ضرورت ہوگی تو انہوں نے بنایا نا. اس لیے آپ کو کچھ اپنی چیزیں منوانے کے لیے لائسنس بنانے پڑتے ہیں, غلط ہو یا صحیح, ٹھیک ہے نا صاحب. اس لیے پارٹیز کو شامل کیا, لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا, اب ایک کک دیا, وہ چل پڑا ہے نا. اب یہ رکے گا تبھی جب آ جائے گا, اور آئے گا عوام کی مرضی سے. ان کے حالات ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ٹی ایچ پی کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ 3 سال میں انہوں نے نکلوایا, اگلے 2 سال میں یہ 75 لاکھ روپیہ نکلوا سکیں, پھر بھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو صرف مدعا یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ آبادی زیادہ ہے. شہر کے لوگ پنڈا میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں, لیکن شہر کے لوگوں کو ہم اس لیے یہ شہر استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ 3 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے. تو وہ انہوں نے, ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ ہمارا اگر ہاسپٹل کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہم سامان اٹھا کے, رانا صاحب کتنا آسان ہے, یہاں سے سامان ٹرک ہی آ رہے تھے نا, سامان اٹھا کے ادھر کر دیتے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا. ہم نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ لعنت جو ہے ہم نے نہیں لینی. اچھا محمود صاحب, ایک بڑا اہم سوال جس کی میں آپ کی طرف آپ کو توجہ بھی دلوانا چاہتا ہوں, اور اب چیک بھی کیجیے گا, کیونکہ آپ ہمارے حکومت وقت ہیں, آپ ہمارے حکمران ہیں, اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ باتیں سنتے ہیں. اللہ کرے پاکستان کے سارے حکمران حضرت عمر فاروق جیسے ہی ہو جائیں, جو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مرا تو کل روزے قیامت عمر اس کا جواب دے رہا. اچھا, سرگودا اور گجرات میں جو آپ کی سٹی اسکین کی فیس ہے وہ 1000 روپے چارج ہے, ٹھیک ہے, جبکہ منڈی بہادر ڈی ایچ کیو میں 2500 روپے لیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا منڈی بہادرین کی مشین کوئی زیادہ جدید ہے, یا ان کی رپورٹ نہیں دیتے, وہ رپورٹ تو لکھ ہی نہیں سکتا جب تک کارڈیالوجسٹ نہ ہو یا ریڈیالوجسٹ اور رپورٹس تو انہوں نے لکھنی ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم منڈی بہادرین میں نہیں ہے, تو آپ منڈی بہادرین کا ہاسپٹل جو ہے وہ 2500 روپے کیوں لے رہا ہے اور وہ 1000 کیوں لے رہا ہے؟ اچھا, اس میں آپ نے مطلب میری توجہ اس طرف کروائی ہے, میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے. میں ابھی آپ سے اس کا پورا ڈیٹا لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے اتھارٹی سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر گجرات میں یا سرگودا میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہو وہ 1000 روپے چارج کر رہے ہیں, اور اسی کا اور سرکاری طور پہ بھی اس کی فیس اگر 1000 روپے ہو تو منڈی بہادرین میں اس کی 2500 فیس لی جائے. مطلب یہ نہ قابل قبول ہے نہ قابل برداشت ہے. ہم اس کو دیکھیں گے اور کل ہی دیکھیں گے, اور میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اچھا سر, جو آپ نے تحریک چلائی ہے منڈی بہادرین کے ڈی ایچ کیو کی بحالی کے سلسلہ میں, اس کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کیونکہ ابھی گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے. لگتا ایسے ہی تھا اس دن کہ جی ابھی یہ کارواں چل پڑا ہے اور یہ کچھ لے کے کام ختم ہوگا, ایسے کام نہیں ختم ہوگا, لیکن اس کے بعد کوئی بالکل بھی موومنٹ نہیں ہو رہا. اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم جیسے یہ دیکھیں نا, انہوں نے ایک وہ لوگوں کو کہہ رہے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی وہ تھا, انہوں نے سیاست کی ہے. اس کے لیے پارٹیاں میں وہی سارا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. ہم سب نے یہ مشاورت بھی کیا کہ ہم نے بیک اینڈ پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے شہریوں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو صاحب حیثیت ہیں
یا جو بہترین چیز کو سمجھتے ہیں، عبداللطیف بلند صاحب ہیں یا دوسرے کافی لوگ ہیں جو اس میں کافی ایکٹیو ہیں. ہم وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کمیٹی کی اب دے رہے ہیں ہمیں، وہ کمیٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ کمیٹی لیڈ کرے گی جس کے پیچھے ہم ہوں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس لیے لیا ہے کہ اگر یہ دوبارہ ہم شروع کریں گے نا، اسی لیے کہ یہ پھر پی ٹی اے والے جو ہے شام کو جلسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے اسی دن شام کو جلسہ آ گیا یاد کہ ہم اب جلسہ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ جب عوام کی طرف سے شروع ہوگا تو ان کا یہ بہانہ تو ختم ہو جائے نا کہ یہ نون لیگ والے کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں. تو وہ کمیٹی میرے خیال سے اب ہم ایک دو دن کچھ ہمارا الیکشن ہے وزیر آباد میں، ادھر ہم کیمپین کر رہے ہیں. تو اس کے بعد واپس آ کے وہ کمیٹی جو فائنلائز کرے گی کہ نیکسٹ لیول ہمارا کیا ہے. ڈی سی آفس کے باہر ہمیں احتجاج کرنا ہے، جہاں سے بھی ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو سکے گا تو وہ ہم کریں گے. تو جو ابھی ہائی کورٹ میں بھی ہم چلیں گے. ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب جو وعدہ کرتے گئے تھے، شاید آپ بھی اسی جگہ پہ موجود تھے اس پوائنٹ پہ، تو اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. بالکل نہیں. اچھا محمود صاحب، میں آپ کے علم میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، یقیناً آپ میرے سے زیادہ زیرک ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں ساری باتوں کو. جہلم اور جہلم کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ، گجرات، سرگودا، ساہیوال اور بہاولپور میں پیرا میڈیکل سکولز فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. جہاں پہ ڈی ایچ کیو بنتا ہے اس کے ساتھ ہی سکول ہوتے ہیں. جہاں پہ چھوٹے نرسنگ سکول الگ چیز ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز ہوتے ہیں جس میں آپ ڈسپینسر کا ڈپلوما ہوتا ہے، اس میں او ٹی اے کا ڈپلوما ہوتا ہے، اسسٹنٹس جو ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر میں ان کے ڈپلومے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کام ورکنگ پوزیشن میں ہے. میں نے بھی اتفاق سے ایسے ٹیکنیشین کا ڈپلوما پیرا میڈیکل جیلر سے میں نے شاید 94 میں کیا تھا، تو اس وقت سے وہ فنکشنل ہے. تو منڈی باؤ میں ایسی کوئی موو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. کیا آپ ابھی پچھلے مسائل حل کریں گے اس کے بعد اس کی طرف دیکھیں گے یا کیا مطلب آپ نے جس طرف اشارہ کیا ٹیچنگ ہاسپٹل یہاں پہ ہونے چاہیے، یہاں پہ نرسنگ اسٹاف، نرسنگ اسکول تو یہاں پہ چل رہا ہے لیکن پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے یہاں پہ باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو ضرور اس کے لیے آپ، کیونکہ یہاں پہ تو بنی بنائی یونیورسٹی گفٹ کر دی جاتی ہے گجرانوالہ والوں کو، اور رسول یونیورسٹی کی بنوائیں گے ہم انشاءاللہ. یونیورسٹی بنے گی ہمارے دور میں بنے گی، آپ کو نظر آئے گی. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک یونیورسٹی کا نوٹیفکیشن ہونے کے بعد دوبارہ کالج بنوا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، میں رسول کالج کی بات کر رہا ہوں تو کم از کم ان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا. اور اس میں وہ پولیٹیکل ایج لیے ہیں، جو کچھ بھی لیا ہے. جی جی ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے 2 سال میں وہ لائے نا پیپر سامنے رکھے، یہ کہتے ہیں کہ ریٹن لے کے آئے چیز جو انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے. کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں. یہ مطلب اس یونیورسٹی میں بھی ان لوگوں نے سیاست کی ہے اور ان لوگوں نے منڈی بہاؤالدین کو یونیورسٹی سے محروم کیا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے شاید وہ جو سرگودا یونیورسٹی کا کیمپس آیا ہوا تھا اس کی برائبری تھی، جو کچھ بھی تھا. میں مطلب ان کے پچھلے وہ جو کیمپس ختم ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں حصہ داری تھی ان کے کسی بڑے سیاستدان کی، جو کچھ بھی تھا. میں اس پہ مطلب کمنٹ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کہتا، میں الزام نہیں لگاتا. لیکن یونیورسٹی ان کے دور میں ختم ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، یہ ان کو ماننا پڑے گا. اگر اس کے خلاف یہ عدالت میں گئے ہیں کہ ریٹ کی ہے، کوئی کوشش کی ہے تو ہمیں دکھا دیں. اچھا، ان کے دور میں کچھ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا، بہت چیزیں فعال ہوئی ہیں اور بہت ساری نئی بہت ساری چیزیں انہوں نے درخت لگائے ہیں، انہوں نے 5 مرلہ اسکیم نکالی ہے، انہوں نے اتنا کچھ لوگوں کو دے دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. شب ظلمت سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانے لگتے. اچھا محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارے معاملات آپ بڑے زیرک انسان ہیں، بارہ دفعہ کیونکہ میں آپ کو ڈیپلی جانتا ہوں، تو حافظ آباد میں بڑے دبنگ انداز میں عمران خان صاحب گئے ہیں اور وہاں پہ منڈی باؤالدین سے بھی قافلے جو گئے ہیں. آپ میں کیا کوئی کمزوری ہے؟ آپ کو پی ٹی آئی کا نہیں سمجھتی گورنمنٹ آف پاکستان؟ آپ کو شاید منڈی باؤالدین سے سیٹیں کم ملی ہیں جس کی آپ کو سزا دے دیں کہ حافظ آباد جیسے شہر میں جو آپ سے بعد میرا خیال ضلع بنا اس کو یونیورسٹی مل گئی، آپ کو نہیں ملی.
مطلب ہمیں میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم دونوں ہاسپٹل کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ہمیں دونوں ضلعوں کا کمپیریزن اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے. ہمیں اس حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پچھلے 70 سالوں میں کسی نے حافظ آباد کو نہیں دیا وہ میری حکومت نے دیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، بالکل دیں گے، بالکل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر جو ایم پی صاحب ہیں وہ اور جو وزیر اعظم عثمان مختار صاحب ہیں وہ کام کیا رہے ہیں، تو وہ پھر جہاں پہ دوستی ہو پھر وہاں پہ برات ہوتی ہے. نہیں مطلب وہ عوام کو مل رہی ہے برات، وہ کوئی مطلب ایم پی اے کو یا مطلب جس کو بھی پرائم منسٹر آ کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے، وہ ایک ضلع کو چیز ملی ہے، آپ کے پنجاب کو وہ یونیورسٹی ملی ہے جس ضلع میں ملی ہے. پچھلے 70 سالوں میں کسی نے نہیں دی، نون لیگ نے نہیں دی، پیپلز پارٹی نے نہیں دی، ہم نے دی ہے الحمدللہ. وہاں پہ دی ہے تو منڈی بہاؤالدین میں بھی ہم دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے. اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگر اس بیکورڈ ضلع میں ہم یہ چیز دے سکتے ہیں تو منڈی بہاؤالدین اس سے بہتر ہے، اس سے بڑا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ضلع کو بھی دیں گے. جی بالکل. ہم الحمدللہ یہ بڑے پراؤڈ سے بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ججز کی تعداد منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور سب سے بڑی ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو اس کا بٹن پش کرنے والے معروف جو ڈاکٹر غلام نبی ملک صاحب ہیں وہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے اور پورے محلہ کے رہنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی سارے اعزازات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس عوام کے ساتھ نہ جانے کیوں ہر حکومت ہی یہ حکومت کی زد میں رہے ہیں. ہمیں اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. وقت بھی کافی ہوا چلتا ہے. آپ کا بہت شکریہ محمود بھائی، صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم آپ سے بہت ساری، ہماری عوام بہت ساری توقعات رکھتی ہیں. آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ الزامات کی بجائے آپ کو پریکٹیکلی کام کریں، کہ پاکستانی نیشن کے لیے کام کریں، کوئی اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، کوئی اپنی عوام کے لیے کام کریں جس کا آپ کو کل نے جواب دینا ہے. یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی دینا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی دینا ہے، ہر اس فرد نے دینا ہے جس کو یہ اختیارات دیے گئے. تو اپنے انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں پہ خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، اور یہاں پہ جو سبزہ اگے سبز رہے یوں ہی، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اگلی اتوار کے لیے تک کے لیے اپنے میزبان رانا گلبہار کو آپ کی آواز پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. ناصر ہو پاکستان زندہ باد. نہیں بندہ نہیں میں نے نہ پوچھا میرا دل ہے کہ تجھے ڈرنا ہمارے بارڈر لے لگ ایک کامن جب مسئلہ ہوتا ہے لڑائی کیوں ہوتی ہے دونوں اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے تھے. ناظرین کرام، آج کا یہ خصوصی پروگرام SB1 نیوز پر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی ملک میں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ صحت، انصاف اور تعلیم یہ بنیادی ضروریات زندگی عوام الناس کی دہلیز تک پہنچانا حکومت وقت کی اولین ترجیح ہوا کرتی ہے. لیکن بدقسمتی پاکستان کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک بے شمار حکومتیں مرد وجود میں آئی اور اپنا ٹینیور ختم کرنے کے بعد کبھی پاکستان پیپلز پارٹی، کبھی پاکستان مسلم لیگ نون،
اور اسی طرح دیگر جماعتیں بھی، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف، جن کے بے شمار نعرے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان نعروں کی دستک ہی رہی، اور ماضی کے حکمران بھی عوام الناس کو صرف طفل تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ غریب غریب تر ہوتا گیا اور امیر امیر ترین ہو گیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحت جو انسان کے لیے انتہائی اہم چیز ہے، وہ یہاں پہ ناپید ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح کا سلسلہ منڈی بہاؤالدین میں بھی ہوا۔ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار احتجاج ہوئے، اور اس احتجاج کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا حق مانگ رہے تھے۔ حق کیا مانگ رہے تھے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ 3 لاکھ سے زائد آبادی کے شہر کو THQ جیسی سہولت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہوگا۔ آپ کا میزبان رانا گلبہار اپنے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یقیناً کسی طرف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ینگ جنریشن ہے، جنہیں ہم یوتھ کہتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں محترم چودھری راج مختار گوندر صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوجوان جو تحریک انصاف کے شروع ہونے سے اب تک اپنی جماعت کے بالکل ساتھ ہیں، جناب محمود الحسن صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے SBN نیوز پہ تشریف لا کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ ناظرین محترم، منڈی بہاؤالدین 5 مئی 1993 کو اس شہر کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع کا درجہ دینے کے بعد منڈی بہاؤالدین پہ سب سے پہلے 1986 میں 40 بیڈ پر مشتمل تحصیل لیول ہسپتال کا آغاز کر دیا، جس کو بعد میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی اور اس میں 20 بیڈز مزید ایڈ کر کے 60 بیڈ پر مشتمل THQ ہاسپٹل کا درجہ دے دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی ہاسپٹل کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید اس وقت جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں اس سے بھی کم سہولتیں منڈی بہاؤالدین کے اس ہاسپٹل میں ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 3 لاکھ افراد ہیں وہ کسے جا کر اپنا حال دل سنائیں، کہاں جا کر اپنی فریاد کریں؟ تو میں سب سے پہلے چلتا ہوں جناب محمود الحسن صاحب کے پاس۔ محمود الحسن صاحب، ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اچانک ہی آپ کی گورنمنٹ نے THQ کے منصوبے کو بالکل شہریوں سے چھین کر DHQ میں کنورٹ کر دیا، اور بے شمار دفعہ اپنے وعدے بعید کرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے؟ تو کیا اس میں کیا ایسی چیز ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سارے جو معاملہ ہے THQ والا یا DHQ والا، اس کو بیسیکلی سیاسی ایشو بنا دیا گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ DHQ جو بڑا DHQ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، جس کو جو شاید مشرف دور میں اس کو وہ بنانا شروع ہوئے، 10 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، اس دوران انہوں نے اس کا کوئی کام نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ منصوبہ کسی پچھلی حکومت کا تھا۔ تو یہ تاثر دینا تو بالکل غلط ہے کہ کوئی ہاسپٹل ختم کیا گیا ہے۔ آپ کو اس ہاسپٹل کی جگہ ایک بڑا منصوبہ دیا گیا ہے، بڑا ہاسپٹل دیا گیا ہے، اور وہ بڑا ہاسپٹل چل رہا ہے۔ تو
تو آپ یہ تو مطلب بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاسپٹل ختم کر دیا گیا. ہاں وہ اس کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے, ظاہر ہے جگہ اس کی تبدیل ہو گئی تھی, شہر میں کوئی اتنی بڑی جگہ موجود نہیں تھی کہ وہاں سے مطلب اس ہاسپٹل کو شہر کے اندر بنایا جاتا. وہ ایک بڑا منصوبہ تھا, وہ ڈی ایچ کیو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. باقی رہے گی بات کہ اس ہاسپٹل کو ڈی ایچ کیو میں بالکل بدل دینا چاہیے, اور اس ہاسپٹل کو ڈی ایچ کیو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہماری حکومت کو 2.5-3 سال ہوئے ہیں, پچھلے 10 سال جنہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے ڈی ایچ کیو کیوں نہیں بنایا؟ تحصیل منڈی بہاؤالدین میں ڈی ایچ کیو آج تک کیوں نہیں بنا؟ ہم 3 سالوں کے جواب دیں ہیں, 10 سالوں کے جواب دیں, یہ بھی ہے کہ ان کو ڈی ایچ کیو بنانا چاہیے تھا, اس ڈی ایچ کیو کو فعال کرنا چاہیے تھا. ہم نے وہ ڈی ایچ کیو فعال کر دیا ہے. یہ ڈی ایچ کیو ہم انشاءاللہ اپنی حکومت میں بنا کے جائیں گے. یہ باتوں بھی حد تک ہوگا, اس میں عمل کچھ نظر نہیں آ رہا. عمل اس میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈی ایچ کیو کا سامان وہاں پہ ہی پڑا رہنے دے اور ہم اس کو ڈی ایچ کیو کا درجہ, ہر چیز کی قانون سازی ہوتی ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد کسی بھی مطلب جگہ کو آپ اس مطلب ظاہر ہے اس کا سارا قانون طریقہ کار موجود ہے. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں اعلان کر کے اور ڈی ایچ کیو کا سامان جو ہے وہ ڈی ایچ کیو کو دے کے اور ڈی ایچ کیو کو پھر ہم اسی نیت پہ لے جائیں گے جس نیت پہ یہ پچھلے 10 سال میں لے کے گئے ہیں. آپ سے وہ فیتا آپ نے کیوں کاٹا دوبارہ سے جا کے؟ دوبارہ سے آپ نے فیتا کاٹ کے فیتا اس لیے ہمیں کاٹنا پڑا ہے, فیتا اس لیے ہمیں کاٹنا پڑا ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ بالکل ایمرجنسی کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. ابھی میرے ساتھ چلے ہم, وہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہوگا, وہاں پہ اسٹاف بھی موجود ہوگا, ایک ڈاکٹر ایک ڈسپنسر, ایک ڈاکٹر. میرا خیال ہے ایمرجنسی کے لیے وقتی طور پہ یہ, کیونکہ دوسرا ڈی ایچ کیو دور نہیں ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں اس ڈی ایچ کیو 1122 کی گاڑی کو اس ڈی ایچ کیو تک پہنچنے میں, آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ ڈی ایچ کیو دور ہے, تو پھر اس سے پہلے گاؤں کے لوگ جو شہر کے اندر آتے رہے ہیں, جو وہاں سے چل کے اتنے رش میں سے ہو کے ڈی ایچ کیو تک پہنچتے رہے ہیں, پھر تو پہلے ان کے ساتھ بھی زیادتی تھی. اس وقت کسی بندے نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ اس ہاسپٹل کو باہر شفٹ ہونا چاہیے تاکہ سارے لوگوں کو برابر موقع ملے اور سارے لوگ برابر اس ہاسپٹل تک پہنچ سکے. اگر آج بھی یہ ڈی ایچ کیو اس جگہ پہ ہوتا ہے, تحصیل کا ٹی ایچ کیو کے لیے پہ بھی پوری تحصیل کے لوگوں کا حق ہے. وہ شہر کے اندر اگر ہاسپٹل بنانا ہے تو وہ شہر کے لیے الگ سے ایک ہاسپٹل بنا دینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ضروری ہونا چاہیے. لیکن ڈی ایچ کیو کے اوپر پوری ضلع کے لوگوں کا حق ہے, ڈی ایچ کیو کے اوپر پوری تحصیل کے لوگوں کا حق ہے. ایک جگہ پہ اس کو ایلوکیٹ کر دینا جی نہیں ہماری ضد ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ بنوانا ہے, باہر کے لوگوں نے جو آنا ہے ان کو بھی تو تکلیف ہے, انہوں نے بھی تو وہاں تک پہنچنا ہے. وہ کتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے سامنے ہاسپٹل ہو, تو جس نے میرے گاؤں سے نکلنا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں پہنچوں, میں 4, 5, 10 منٹ میں ہماری ایمبولینس ہاسپٹل تک پہنچ جائے. اچھا میں آپ کو سب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایک تو ہم بالکل تفریق بھی نہیں ڈالنا چاہتے, پاکستان کا ہر شہری ہمارا بھائی ہے, جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے سرامخوں میں ہیں, اور جو شہر میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ قطر ہماری دل آزاری کرنا کسی کا نہ تو مقصد ہے اور نہ ہی کسی جماعت کو تھریٹ کرنا یا کسی جماعت کی رسوائی کا سبب بننے کے لیے ہم نے اس فورم کو نہیں بنایا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی ایچ کیو بنا ہے یہ 400 بیڈ پر مشتمل ڈی ایچ کیو تھا جہاں تک ہمارے علم میں ہے جی, تو اب یہ 260 پہ کیوں ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی کمی ہے ابھی یہاں پہ, مطلب جو چیزیں تسلیم کرنے والی ہیں وہ تسلیم کرنی چاہیے. ابھی ڈاکٹروں کی نئی بھرتیاں ہوں گی, یہ ساری چیزیں, اس کا سامان ابھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل فعال نہیں ہے یہ, لیکن 60% پہ 70% پہ یہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں ڈی ایچ کیو کو بھی ہم مکمل فعال کریں گے, ٹی ایچ کیو کو بھی ہم مکمل فعال کریں گے, اور شہر کو بھی انشاءاللہ نیا ہاسپٹل دے کے جائیں گے. اچھا محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت نے جی جی ڈی ایچ کیو تو بنوا دیا, جی ڈی ایچ کیو بن بھی گیا, 60% فعال بھی ہو گیا, تو لیکن مسائل تو جوں کے توں ہیں. نہ تو اس ڈی ایچ کیو میں کوئی کارڈیالوجسٹ ہے, نہ کوئی نیفرالوجسٹ ہے, نہ کوئی یورولوجسٹ ہے, نہ کوئی نیرو سرجن ہے, نہ کوئی نیرو فزیشین ہے, نہ کوئی ڈرماٹولوجسٹ ہے, نہ کوئی ریڈیولوجسٹ ہے. مسائل تو وہی ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہاں پہ اگر
ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہاں پہ اگر کارڈیولوجسٹ نہیں ہے تو دین وہ تو کسی ادر سٹی میں ہی موو کرنا پڑے گا. تو یہ تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہوئی نا. انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ ڈاکٹروں کی بھرتیاں، ڈاکٹروں کے ٹرانسفر، کیونکہ ڈاکٹر میوچل ٹرانسفر پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، سارے معاملات کا. بڑے شہروں کو پریفر کرتے ہیں ڈاکٹر کہ ہم بڑے شہروں میں ڈیوٹیاں کریں، لیکن منڈی کے جو غیور ڈاکٹر ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، ان کے بھی ایک بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں اسپیشلائزیشن کر کے آئیں اور ڈیوٹیاں کریں، اور وہ انشاءاللہ کریں گے. اور اس کے لیے ہم بھرتیاں اور یہ سارے معاملات فردر آپ دیکھیں انشاءاللہ. 2 سال حکومت میں رہ گئے ہیں، یہ ساری وہ ہاسپٹل اس حکومت میں آپ کو مکمل فعال نظر آئے گا جو پچھلے 10-12 سال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے فعال نہیں کیا. آپ اچھا کوئی ڈیڈ لائن ہمیں کوئی ڈیٹ کوئی ایسی بتا سکتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے؟ کیونکہ پچھلے احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو ہمارے ضلع کے گورنر ہوتے ہیں، جسے ہم ڈپٹی کمشنر بولتے ہیں، انہوں نے ایک مکینیکل یونین اینڈ اسپیئر پارٹس میں ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اور وہاں پہ آ کر انہوں نے یہ جو لاسٹ جو کمنگ ٹیوزڈے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک یہ تمام چیزیں ایز ہو جائیں گی جو پہلے سے اس ہاسپٹل میں موجود تھی، وہ سروسز جاری ہو جائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے. اور وہ سروسز اگر 1-2 ڈاکٹر، خیر آپ وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی ڈی ایچ کیو میں بھی ڈاکٹرز کی کمی ہے، تو اگر وہاں سے ڈاکٹر ادھر ایلوکیٹ کر دیں تو دونوں ہاسپٹل، یہاں پہ صرف ایمرجنسی ہے، وہاں پہ مکمل ایک ہاسپٹل ہے، تو مکمل ہاسپٹل سے ڈاکٹر زیادہ ڈاکٹر ایمرجنسی دیں. اور یہ ہاسپٹل شاید ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس ہاسپٹل میں ہمیشہ ڈاکٹرز کی کمی رہی ہے. منڈی بہاؤدین کے ڈی ایچ کیو میں ہمیشہ ڈاکٹرز کی کمی رہی ہے، اور اس کو پورا ہونا چاہیے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنی حکومت میں پورا کریں گے. تو ڈاکٹر سیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی مستقبل قریب میں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس طرح کے کچھ اقدامات کر رہی ہے، یا اس ایشو پہ وہ سیریس ہیں کہ منڈی بہاؤدین کی 3 لاکھ کی آبادی کو اس کی بنیادی سہولت سے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اس کو اگر یہ فنکشن ہو سکتا ہے پاسبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت بخشی اور اپنے شو میں بلایا. محمود بھائی کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مہربانی فرمائی اور ٹائم دیا مجھے بھی اور آپ کو بھی. گزارش اس میں یہ ہے کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے اس کو ہونا چاہیے، کسی کو اس سے کوئی ناراضگی نہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا ہونا لازم ہے، ڈی ایچ کیو سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو مشرف صاحب نے جس کا اعلان کیا تھا مولانا ڈیپو میں 1 ارب 7 کروڑ کا تھا، جس میں سے تھرو آؤٹ مشرف کے دور سے لے کر اور پی ایم ایل این کے آخری دور تک، آخری دن تک جب ان کی حکومت نہیں کیا گیا تک، اس پہ جو کام ہوا ہے وہ ہوا ہے جی 82 کروڑ روپے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جو 2019 اور 20 کا بجٹ ہے اس میں یہ پی ٹی آئی والوں نے 1 کروڑ 50 لاکھ 1.5 کروڑ کے تقریباً اس میں انہوں نے ایلوکیٹ کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی، اس میں کسی بندے کی نہ کوئی خواہش تھی نہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے. سب سے پہلے جب میں نے اس پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہوئے، آگے بھی ابھی آواز بند نہیں ہوئی، ٹی ایچ کو جب تک بحال نہیں ہوتا یہ جاری رہے گا. اس ٹائم سول سوسائٹی اور بلکہ میں نے تو اپنے ویڈیو میسیج میں ان جیسے جو پی ٹی آئی کے پیور کارکن ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے جو ہمارے اندر ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ اس ٹی ایچ پی کو بحال کرنے میں ہماری مدد کریں. سب سے پہلا میسیج جو میرا ویڈیو تھا وہ پی ٹی آئی کو تھا کہ آپ مہربانی کریں کیونکہ آپ اقتدار میں ہمیں ہمارا ٹی ایچ پی دے رہے ہیں. تو جناب والا فرما رہے ہیں کہ پہلے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو ہر گاؤں میں ٹی ایچ پی ہاسپٹل ہے، مسلم لیگ نون نہیں ہے، ہر گاؤں میں کسی کوئی 1 2 3 4 گاؤں ہوں گے جن میں ٹی ایچ پی ہوگا، ورنہ ہر ہاسپٹل میں جو بیسک نیڈ ہوتی ہیں یا جو وہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل بی ایچ کیو وہ ان کے موجود ہیں وہاں. پھر اس ٹی ایچ کیو
جو DHQ ہمارا ہوا ہے، جو بڑا ہاسپٹل بنا ہے، یہ اس کا نام ہی اسٹیبلشڈ ایز اے DHQ تھا، نیو. کوئی اس کا یہ نہیں تھا کہ یہ کنورٹ کیا جائے گا DHQ کا سامان اٹھا کے یا DHQ میں رکھ دیا جائے گا. یہ اگر اپنا فنڈ پورا اس کے اوپر ایلوکیٹ کرواتے ہیں نا 1,70,7 کروڑ کا، وہ پورا فنڈ ہونے کے بعد اس کی SME جانی تھی، اس کے بعد اس کا اپنا سامان اسے ملنا ہے. وہ آئے گا جب یہ کمپلیٹ کروائیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں پر ناممکن سی بات ہے، 3 سال میں ہمیں کچھ نہیں کیا، 2 سال میں کیا ہوگا. وہ SME جب تک یہ ان کا پورا فنڈ اس کے اوپر ایلوکیٹ نہیں ہوتا، پھر SME جائے گی، اس کے سامان کی وہ الگ سے سامان آئے گا. یہ کام اگر کرنا ہوتا نا تو یہ نون لیگ بھی کر سکتی تھی کہ جہاں سے سامان اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیتے. بلڈنگ تو بنی ہوئی تھی آلریڈی، 1.5 کروڑ کا، اور انہوں نے جو لگوایا وہ لگوانا کسی کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. وہ لگوایا انہوں نے اور سامان ادھر سے اٹھا کے ادھر لے گئے. دوسرا رانا صاحب آپ یہ بتائیں، ابھی بھی یہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں. ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے کرشنگ سیزن کا اگر پنڈی بہودین میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جہاں کا میں مقیم ہوں، اگر میں نے DHQ ہاسپٹل جانا تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم. مطلب 10 منٹ آپ کم کر لیں، اتنا ٹائم آپ کو DHQ ہاسپٹل تک پہنچتے ہوئے لگے گا. مرنا تو بندے نے ویسے بھی ہے ہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ساتھ کوئی لیکن کچھ حکومتوں کی، کچھ سیاسیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمارے جو MLA صاحب ہیں وہ اتنے مطلب ریلیکس ہیں اور اتنے وہ خوش ہیں، انہیں مطلب یہ کام تھا ان کا کہ کسی کو ہوش بھی نہ ہوتی ہے. DHQ ہاسپٹل ایسے ہی رہتا، ادھر فنڈ پورا کرواتے، DHQ کو بحال کرتے، اور DHQ کو، اور DHQ ہے کہ ادھر رہتا. 3 لاکھ کی آبادی ہے ادھر، یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی نیگلیجنس ہے PTI والوں کی، اور اس کو یہاں سے شفٹ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے، DHQ ہاسپٹل جب تک اس کے فنڈ پورے ریلیز نہ ہو جاتے، اس کا اپنا سامان نہیں آتا، اس کے اپنے ڈاکٹرز نہ ایلوکیٹ کیے جاتے. ان کے حالات تو یہ ہے کہ کورونا کٹس نہ ملنے کی وجہ سے میرے بھائی نے آپ کو پتا ہے ان کے اوپر PTI والوں کے اوپر ایک دائر کی کہ ہمیں کورونا کٹس ہو دیتے ہیں، ہم کورونا کے پیشنٹس کے ساتھ دن رات لڑائی کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا. آپ کے بھائی کو؟ جی میرے بھائی کو. آج بھی ڈاکٹر اسفندیار صاحب کو اور سمیت ان کے 2 ڈاکٹر. صرف انہوں نے ریٹ کی، صرف انہوں نے ریٹ کی کہ ہمیں بھائی ان کو یہ انہوں نے سزا دی. جی سزا دی کہ آپ نے ہم سے کٹس کیوں مانگی. باقی یہ بھائی PTI کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ وہ PTI ہے جو PTI تھی، ہم بھی کبھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں کوئی مون کی نیگلیجنس ہے، یہ ان کی اپنی نیگلیجنس ہے. اس DHQ کا یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہونا PTI کی اور ہمارے لوکل یہ جو سیاستدان ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ ان کی نیگلیجنس ہے. اچھا جیسے اس احتجاج میں بھی کووڈ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو آپ کے ٹکٹ ہولڈر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس تحریک کا آغاز میں 5 لاکھ کے فنڈ سے قائم کر رہا ہوں، بالکل، جس کی قیادت آپ کو سونپی گئی. اور پھر وہیں پہ ان کا کہنا تھا کہ ہم بڑی ہی جلدی ایک مشترکہ راہ عمل بنا کے پنجاب اسمبلی کے سامنے جائیں گے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں DHQ نہیں دیا جائے گا. تو وہ تحریک التوا کا کیوں شکار؟ تحریک بالکل التوا نہیں کی گئی. ہم وہ کمیٹی بنا رہے ہیں، صرف لوگوں کی سلیکشن میں کچھ تھوڑا سا ایشو ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر جو ادارہ ہے، چاہے سول سوسائٹی ہے، پھر میکینیکل یونین ہے، پولیٹیشینز ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ان کا ایک نمائندہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک پوری کمیٹی بنے، اور اس کمیٹی کو وہ 5 لاکھ روپیہ فنڈ بھی دیا جائے. وہ مجھے نہ دیا جائے یا کسی ایک انسان کو فرض کو نہ دیا جائے کہ تم یہ لگاؤ. وہ کمیٹی وہ 5 لاکھ روپیہ ملے جو انہوں نے اپنی جیب خرچ سے انہوں نے دیا، مہربانی ان کی. اور دوسرا اس کمیٹی بننے کے بعد جو ہے ہم مزید اگلا قائم بنائیں گے. اور دیکھیے کا انداز ابھی ہوتا نہیں ہے. ابھی انہوں نے وہ حاجی صاحب جو ہے انہوں نے آگے وہ جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ سے فیتا کاٹا، خالی کمرے کا. ٹھیک ہے، وہ خالی کمرے کا فیتا، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی بیڈ نہیں، ایک ہمیں صرف سوشل میڈیا کا اسٹنٹ چھوڑنے کے لیے. ابھی بھی چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ایک آپ کو ڈسپلن یا پیراڈال دینے والا ڈاکٹر موجود ہے. ادروائز اگر آپ کو کوئی اسٹچ کرنا پڑ جائے یا معاملہ ہو تو وہ یہ نہیں کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کو الفاظ میں. اس DHQ کو بحال کرنے کی انہیں جلدی کیا تھی؟ وہاں پہ کوئی انہوں نے آپریشن تھیٹرز بنا دیے، کوئی کیا انہوں نے نئی مشینری لا کے رکھ دی ہے. وہ بحال تب ہوتا جب اس کا ٹائم آتا. یہ سامان اٹھا کے وہاں پہ اس کا کریڈٹ جانا کہ ہم نے DHQ بحال کر دیے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی جاہل ہوگا جو اس بات کو بولے گا کہ انہوں نے DHQ بنایا. PTI والوں نے DHQ کو سامان ادھر شفٹ کر دیے، وہ DHQ ہی ہے.
الٹیمیٹلی وہ واپس آنا ہے جس دن ہمارا ہاتھ بڑھ گیا اور اس کا سامان اسے ملے گا جو اس کا ہوگا. میم صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ ڈی ایچ کیو نے ادھر شفٹ ہونا ہی تھا, یقیناً ایک بلڈنگ بنی ہے, وہ یقیناً ہمارے ضلع کا حق تھا, وہ ہمارے ضلع کو حقوق ہمیشہ ہی لیٹ ملے, بلکہ بڑی دیر سے ملے. اس میں آپ ہماری بدبختی کہہ لیں یا سیاست دانوں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. عوام بہتر ججز ہوتے ہیں, عوام بہترین فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, جب ڈی ایچ کیو نے ادھر بننا تھا تو اس ہاسپٹل میں ایسی کون سی ضرورت تھی کہ آپ کی جماعت نے 13 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے اس کو تزئین و آرائش کیا, اور ایک کنٹین بھی جو ابھی بھی موجود ہے جس پہ کم و بیش 2.5 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا, اور وہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر دی. ہاسپٹل تو ابھی بھی چل رہا ہے, اس میں ایک ڈاکٹر ہے, ایک ڈسپینسر ہے, ایک دن میں آ جاتا ہے, ایک رات کو آ جاتا ہے. تو اس میں ایسی کون سی ضرورت تھی کہ اتنے سارے, دیکھیں پیسے عوام کے ٹیکسز سے ادا ہوئے ہیں نا, تو وہ اتنے سارے پیسے کیوں لگائے؟ اصل میں جو سیف والا معاملہ ہے اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو رینوویٹ کیوں کیا گیا ہے, ہم نے اسی لیے رینوویٹ کیا کہ ہم اس کو ٹی ایچ کیو بنائیں گے. اب جس طریقے سے یہ بنوانا چاہ رہے ہیں کہ ایک دن میں اس کا اعلان ہو جائے, یہ مطلب ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے یہ ناممکن ہے. ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس ڈی ایچ کیو کو فعال کرنا ہے, ہمیں پتا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس ہاسپٹل کو رکھنا ہے, ہمیں آج بھی پتا ہے کہ ہم نے اس ہاسپٹل کو رکھنا ہے. ہم نے اس لیے اس پہ پیسہ لگایا اور یہ ہاسپٹل مینٹین ہوگا, لیکن اپنے سامان سے, ٹی ایچ کیو کے سامان سے مینٹین ہوگا, ڈی ایچ کیو کے سامان سے مینٹین نہیں ہوگا. سامان تو آپ نے ڈی ایچ کیو کا لے کے دیا نہیں, یہ ہاسپٹل ڈی ایچ کیو تھا, سول ہاسپٹل تھا, یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھی تھا, یہ ڈی ایچ کیو ہی تھا. سیالکوٹ میں چیک کریں اور وہ ڈی ایچ کیو سامان ڈی ایچ کیو, ادھر یہ ڈی ایچ کیو کا ہی سامان ادھر گیا, ڈی ایچ کیو کا سامان ادھر نہیں گیا. اچھا محمود صاحب, آپ کے شاید علم میں ہوگا یقیناً آپ حکومتی پارٹی کے نمائندے ہیں اور یقیناً آپ بڑے زیرک سیاستدان بھی ہیں, کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا آپ بھی اسی دست کی خواب چھان رہے ہیں. تو سیالکوٹ علامہ اقبال میموریل ہسپتال اور سردارہ بیگم ہسپتال ڈی ایچ کیو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی فنکشنل ہیں, آپ کے علم میں ہوگا. تو منڈی بہاؤالدین کی عوام نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ اس کا ایک ہاسپٹل ہے, سیالکوٹ میں 3 چل رہے ہیں اور مڈ میں چل رہے ہیں شہر کے. ایسی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی مجبوری ہے, ایسا منڈی بہاؤالدین کے عوام میں کون سا ایسا گناہ سرزد ان سے ہو گیا کہ جس کی ان کو معافی نہیں ہو رہی, ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ اچھا, پھر اگر اس سزا کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ سزا بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے. منڈی بہاؤالدین میں ایک ہی ڈی ایچ کیو تھا, اب بھی ایک ہی ڈی ایچ کیو ہے. اگر اس سائڈ پہ آپ نے بات کو لے کے جانا ہے کہ منڈی کے شہر کے لوگوں کو کوئی اذیت دی جا رہی ہے, یا منڈی بہاؤالدین میں ایک ہی ڈی ایچ کیو تھا, وہ چھوٹا تھا. منڈی بہاؤالدین میں ایک ہی ڈی ایچ کیو ہے لیکن اب وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک ڈی ایچ کیو تھا اور وہ بھی ایک ڈی ایچ کیو ہم نے بڑا کر کے منڈی بہاؤالدین کو دے دیا. ٹھیک ہے, 1.5 کروڑ کے ساتھ, نہیں 1.5 کروڑ کے ساتھ. یہ تو جو نئی سڑک بنتی ہے یہاں پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو امریکہ کا یہ منصوبہ تھا, تو یہ اب حاجی صاحب جو ہے وہ فیٹا کاٹتے آگے. آپ کے منصوبے ہوں گے انہیں مکمل کرتے, آپ ان کو فعال کرتے. ہم نے فعال کیے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کی فیٹا کاٹیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بنایا, آپ نے اس میں صرف 1.5 کروڑ لگایا ہے 82 کروڑ میں سے, اور جنہوں نے پہلے لگایا انہوں نے بھی عوام کی پیسے لگائے ہیں, انہوں نے بھی عوام کے لگائے ہیں. لیکن اس کو فعال کرنا یہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں جائے گا, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کریڈٹ میں جائے گا, اور جو ٹی ایچ کیو ہم بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے کریڈٹ میں جائے گا. وہ یہ احتجاج کرنے والوں کے کریڈٹ میں نہیں جائے گا, سیاست کرنے والوں کے کریڈٹ میں ہم نہیں جانے دیں گے اس کو. اچھا محمود صاحب, میرا سوال یہ تھا, قطعاً اس ڈی ایچ کیو کی بالکل میں مخالفت نہیں کرتا, بڑے سب کے دل سے یہ سچی بات آپ سے کہتا ہوں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیالکوٹ میں 3 ہاسپٹل فنکشنل ہیں. ایک ڈی ایچ کیو ہو گیا اور اس کے ساتھ 2 مزید چل رہے ہیں. منڈی بہاؤالدین کا ڈی ایچ کیو بن جاتا. ٹھیک ہے,
اگر تھوڑی سی اگر آپ محنت کر لیتے، چلیں گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ایسے مخیر حضرات کو جو منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور فرداً آپ سے بھی کہتے ہیں نا آپ 5 بیڈ بنوا کے دیتے تو آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں، آپ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں تھی نا جو پوری کی جا سکتی تھی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ 3 کیوں چل رہے ہیں اور یہاں پہ 1 کیوں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو شروع کرنا چاہیے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہ ایک ہی ہاسپٹل پوری تحصیل منڈی میں اور ڈسٹرکٹ کو کیوں کور کر رہا ہے، آپ نے اس کو پہلے فعال کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال جو نیا ڈی ایچ کیو ہے اس کو ان لوگوں نے فعال کر کے اس کو ڈی ایچ کیو کیوں نہیں بنایا؟ ایک ہی ہاسپٹل ہے۔ اب مجھ سے تو 2-2.5 سالوں کا سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے 2.5 سالوں میں یہاں پہ 3 ہاسپٹل کیوں نہیں کر دیے؟ ان سے بھی سوال کریں کہ آپ نے 10 سالوں میں یہاں پہ 3 ہاسپٹل کیوں نہیں کر دیے؟ محمود صاحب نے کر دیا سوال، آپ یہ جو 82 کروڑ روپیہ جناب کو پتا لگا ہے، یہ نون لیگ کے اوپر لگا ہے، 82 کروڑ میں نون لیگ میں لگا ہے، ٹھیک ہے، بجٹ بھی موجود ہے، اس میں ایلوکیشن بھی سارا کچھ موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کون کر رہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، یہ کرے، اچھی بات، انشاءاللہ کریں گے، اچھی بات ہے، یہ کرے، بے شک کرے، لیکن ٹی ایچ کیو تو بھا رکھے بھائی، منڈی کی عوام بہت خوش ہے رانا صاحب، اس ہاسپٹل سے وہ بے شک بہت زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن ان کو ایزی ریچبل اور ہر لحاظ سے شہر کے لوگوں کو سب سے پہلے جہاں پہ سب سے زیادہ آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، آبادی کے لحاظ کو بھی تو آپ نے دیکھنا یا نہیں دیکھنا کہ یہ 3 لاکھ لوگ اٹھ کے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے پاس جائیں یا ادھر سے 2000 لوگ اٹھ کے لوگ ادھر آئیں، ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس ہے۔ پھر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل صرف ان کی وجہ سے یہاں سے گیا ہے، یہ کریڈٹ ان کو جائے گا، پی ٹی آئی کو جائے گا۔ ڈی ایچ کیو تو تھا ہی نہیں، چلا وہ کیسے گیا؟ مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہاں پہ ڈی ایچ کیو تھا، ڈی ایچ کیو یہاں سے شفٹ ہو کے ادھر چلا گیا، بڑی بلڈنگ میں چلا گیا، ٹی ایچ کیو تو تحصیل منڈی میں موجود ہی نہیں تھا، یہ تھا سول ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، اس کے باہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یہی تھا، تحصیل منڈی بہاؤالدین میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل نہیں تھا، اگر وہ بنائے گی تو پی ٹی آئی کی حکومت بنائے گی۔ نہیں، وہ تو جب 60 بیڈ میں یہ ہوا نا، 40 میں جب 20 ایڈ ہوئے تو اس وقت اس کو ٹی ایچ کیو کو جب پہلے تو درجہ دیا سر، بعد میں یہ کنورٹ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ سول ہاسپٹل تھا، پیپر ورک میں بھی اس کے باہر اب ہم ڈی ایچ کیو لگا دیتے، ٹی ایچ کیو جو بھی لگا دیتے وہ، لیکن پیپر ورک میں یہ سول ہاسپٹل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹی ایچ کیو ہونا چاہیے کیونکہ وہ بن گئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ بنے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹی ایچ کیو بنا دو، اس کو درجہ دے دو ٹی ایچ کیو کا۔ ابھی بھی ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے محترمہ امیدہ الدین جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی ہے، انہوں نے ریٹ کی ہے اور سارے معاملات انشاءاللہ وہ پروسیس میں، یہ صرف اتنا ان کا کام تھا کہ یہاں سے سامان اٹھا کے یہ سیاسی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یہ سوچ رہے کہ ہم بہت بڑا ایک کریڈٹ لے جائیں گے کہ ہم نے ٹی ایچ کیو جو ہے بحال کر دیا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے گلے میں پڑ جائے گا، کہ ادھر سے لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنا اسی دن شروع، یہ بڑی پرانا ایک پروسیس یہ چل رہا تھا، پتہ ہے آپ کو، میں نے یہ 3-4 مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو میسج کی کیونکہ میرے بھائی ڈاکٹر تھے تو وہ مجھے آگاہ کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ان سے ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے اور یہ ان کو بڑی مہنگی پڑے گی، یہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ الیکشن بھی آنے والا ہے، بلدیاتی آتا ہے جو بھی آئے گا، ویسے بھی ان کی بہت بہت بڑی سیاسی غلطی ہے، لیکن ہم لوکل لیول پہ اگر بات کریں تو یہ بھی ان سے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی جس کا یہ خمیازہ بھگتیں گے ہم جو ہیں دوسرے لوگ، اس کو میں آپ کہہ لیں کہ جی ہم یہ سیاست کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کاز اچھا ہے، کاز برا نہیں ہے، اگر یہ ٹی ایچ کیو بنے گا تو یہ پھر بھی تھرو آپ سے ہی بنے گا، کوئی نہ کوئی آپ گیم ایسے ڈال لیں گے کہ یہ آپ کی ٹوکری میں گرے گا، لیکن اچھی بات ہے، میری ذات جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ اس کو ٹی ایچ کیو بننا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی بنائے چاہے وہ نون لیگ بنائے، جتنے جو بھی پی ٹی آئی ہے وہ میرے خیال سے کسی سے لکی چھپی نہیں ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ پاک ہی ہمارے اس ملک کا محافظ ہے، اور اس کے علاوہ تو مجھے بھی بڑی خوف سی کہ اللہ کرے شاید کچھ چینج آ جائے، خواہش مند بھی تھے، یہ چینج وہ لے کے آئیں گے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نائب کروایا تھا، آج اس کے تائید کنندہ ہے یہ، آج اس کے تجویز کنندہ ہے یہ سینٹ الیکشن کے لیے، تو یہ پالیٹکس جو ہے انہوں نے رکھی صرف
جہانگیر ترین ٹھیک ہے نا، ڈرٹی پالیٹکس ہمارے ملک میں ہے، ڈرٹی پالیٹکس، اور وہ سب سے زیادہ اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ اوپن ہینڈ الیکشن ہو، یہ کہتے ہیں نہیں بند ڈبے ہو، ہم نے ووٹ خرید کے ڈالنے ہیں سینٹ کے الیکشن میں. مجھے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کرنا تو پھر آپ جہانگیر ترین کو بلا رہے ہیں، ہم بھی خریدیں گے. ہاں ہمارے پاس رائٹ ہے، جب ہم لوگوں کو بکنے سے روکیں گے، ہم خریدیں گے نہیں، ہم بکنے سے روکیں گے. ہم نے اپنے 20 MP نکال دیے تھے، سینٹ الیکشن پہ بھی انشاءاللہ آپ سے پروگرام کریں گے. ابھی انشاءاللہ ٹی ایس کیو پہ بات کرتے ہیں. اچھا میر صاحب، آپ کی پارٹی پر ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت بڑا الزام ہے، دیکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے. 2016 میں جب محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ صوبائی وزیر تھی، انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جب ادھر کنورٹ ہو تو اس ہاسپٹل کو میٹرنٹی ہوم ہاسپٹل کا درجہ دیا جائے. کہاں تک صلاحیت کہاں کیا تھا ان کے ثابت کریں، ان کے بھی انہوں نے یہ کہنے کی حد تک ہے، کوئی پروف دیں، پیپر پروف دیں، کوئی بتائیں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ لکھ کر دیا ہے، کچھ دکھائیں تو پھر اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بلاؤ کریں. جی میں اس میں کوئی صلاح نہیں. اب مطلب پیپر پروف تو میں شاید اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا، لیکن میں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ایم صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس کوئی پیپر ورک دکھا دیں جہاں پہ محترمہ نے سگنیچر یا اپنی مہر لگائی ہو کہ بھائی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پتا بھی نہیں کہ 2016 میں میٹرنٹی ہاسپٹل بنایا جائے، اس کا کوئی ثبوت لا دیں. تو ایک ہاسپٹل یہاں پہ بھی محترمہ کی طرف سے بنایا گیا تھا جاپان کے شاید تعاون سے، وہ بھی اب تالے پڑے ہوئے ہیں، پرانی پنڈی سے آگے شاید. ہاں جی، وہ میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ان کی ایک ذاتی کاوش تھی، اس کا نہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے نہ پرائیویٹ بندے سے، لیکن اس کو تالے پڑے ہوئے ہیں ابھی وہاں پہ. آپ نے ایک پیزا شاپ بنائی تھی وہ بند ہے. وہ ان کا ذاتی معاملہ وہ بند ہو گیا، وہ چل جائے گا. اچھا محمود صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں یہ ساری جماعتیں ہی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہیں اور کسی کو ٹی ایچ کیو سے کوئی اتنی زیادہ ہمدردیاں نہیں ہیں؟ مطلب ٹی ایچ کیو سے ان کو ہمدردی ہوتی تو آج منڈی بہاؤالدین میں ٹی ایچ کیو موجود ہوتا، جنہوں نے 10 سال حکومت کی ہے وہ بنا کے جاتے ہیں. یہ وہ 2.5 سال والوں سے نہ کہتے کہ آپ فوراً 4 دن میں بنائیں. یہ 10 سالوں میں اپنا ڈی ایچ کیو مکمل کرتے ہیں. بے شک انہوں نے 85-86 کروڑ کے فنڈز یہ کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں، تو کیوں نہیں انہوں نے اس کو فعال کر کے تو اس ہاسپٹل کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دیا؟ کیوں نہیں پچھلے 10 سال کو تحصیل منڈی بہاؤالدین کو ٹی ایچ کیو ملا؟ اس کا ایک ریزن ہے، جب تک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے جب تک پورا فنڈ ایک چیز کا اس پہ ایلوکیٹ نہیں ہوتا نا، اس کی ایسا نہیں پھر ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کو جانی ہوتی ہے. اب جب تک اس کا فنڈ پورا اس کے اوپر نہیں لگے گا، صحیح ہے جی ہمارے ساتھ یہ 10-12 کروڑ روپیہ بقایا ہے جو نہیں لگ سکا، یہ لگا لیتے 10-12 کروڑ کچھ ہے نا، ہم نے 82 لگا لیے 15 کروڑ تو لگا لینا اس کے اوپر. 15 کروڑ لگا کے اس کی ایسا نہیں پھر آٹومیٹکلی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے پاس جائے گی اور اس کا سامان آ جائے گا. اس کو اتنا کوئی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے صرف فنڈ ریلیز نہیں ہوا اور اسے بحال کرنے کی جلدی تھی. یہ اس بات کو محمود صاحب سمجھ نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے جلد بازی کی ہے، اس کا سامان وہ ایک پیپر ورک میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ہم نے پورے ضلع کے لوگوں کو آسانی دی ہے، شہر کے اندر آنا، شہر کے اندر گاڑی پارک کرنا، سرسیرا سے لے کے منڈی سٹی تک آنا ان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ تھا. اور کیونکہ 1122 بھی موجود ہے تو یہاں پہ موجود ہے، شہر کو لوگوں کو اس کی سہولت بہت اچھے طریقے سے مل رہی ہے. لیکن اگر میرے گاؤں میں 1122 سے جانا ہے تو اس نے آدھا گھنٹہ لگا کے جانا ہے اور واپسی میں اس نے 45 منٹ کے بعد اس ڈی ایچ کیو میں پہنچنا ہے. اگر اس ڈی ایچ کیو میں پہنچنا ہے تو اس نے 8 منٹ میں پہنچ جانا ہے. وہ کھلی جگہ پہ ہے، وہاں پہ 10-12 روڈز لگتی ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس ہاسپٹل سے بہتر ہیں. اور منڈی سٹی سے جتنی سڑکیں اس سائڈ پہ جاتی ہیں 3-4-5 منٹ میں بندہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اس کے باوجود منڈی سٹی میں ہاسپٹل ہونا چاہیے، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو بنانا چاہیے تھا. انہوں نے 12-14 سال 15 سال حکومت کی ہے تو ان کو ٹی ایچ کیو بنانا چاہیے تھا، ڈی ایچ کیو علیحدہ ہونا چاہیے تھا، ٹی ایچ کیو علیحدہ ہونا چاہیے تھا اور شہر کے لیے ہاسپٹل علیحدہ ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے کیا جو بنا ہوا تھا اس کو تو آپ رہنے
مطلب وہ ہم اس کو بڑی جگہ پہ لے کے گئے, ہاسپٹل موجود ہے. اب یہ تو نہ کہنا کہ ہاسپٹل ختم ہو گیا. مطلب یہ تاثر دینے کی کوشش کہ وہ ہاسپٹل ختم ہو گیا, یہ غلط بات ہے. وہ ہاسپٹل ہم بڑی جگہ پہ بڑے روڈوں کے ساتھ بڑی بلڈنگ میں لے کے گئے ہیں, اور اس ہاسپٹل کو انشاءاللہ ہم شہر کے لیے ہاسپٹل کو ٹی ایچ کی ہو یا سٹی ہاسپٹل ہو, جو بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہاسپٹل میں پوری سہولت دیں گے. اچھا مطلب یہ بتائیے کہ ایک بندہ فیض آباد کا رہائشی ہے یا تارکہ آباد کا رہائشی ہے, اور وہاں کی تو گلیاں ہی یہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہاں پہ ریسکیو 112 ٹوٹ جائے, اس کو آسانی یہ سٹی کے ہاسپٹل میں ہوگی یا ڈی ایچ کیو میں پہنچنے میں آسانی ہوگی؟ ظاہر ہے شہر کے اندر اگر ہاسپٹل موجود ہوگا تو اس کو آسانی شہر کے اندر ہوگی. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ ہے وہ کھیوا سے چلتا ہے, یا ایک بندہ ہے وہ بانگڑ سے چلتا ہے, یا ایک بندہ ہے وہ چرونڈ یا مرالا سے چلتا ہے, اس کو شہر والا ہاسپٹل بہتر ہے یا شہر کے باہر جو مین روڈ پہ بڑی روڈ پہ ہاسپٹل موجود ہے وہ بہتر ہے؟ پھر آپ ایسا کریں کہ اگر باتیں میں نے بتانی آپ ادھر آئے نہ نہیں, میں آپ سے بڑے سمپل سا لاجیکل کوسچن کر رہا ہوں. ظاہر ہے باہر والا ہاسپٹل اس کے لیے مانگڑ والے کے لیے بہتر ہے, وہ کھیوا حالانکہ شہر کے نزدیک ہے, کھیوا والے کے لیے وہ بہتر ہے, وہ مرالے والے بندے کے لیے بھی بہتر ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈی ایچ کیو سے کوئی سنگر مین انکار نہیں کرتا. ڈی ایچ کیو یقیناً ایک بڑا منصوبہ ہے, وہاں پہ پروفیسر آنے ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر آنے ہیں, کب آنے ہیں یہ کسی کو کچھ نہیں پتا, اس کا بجٹ کب منظور ہونا ہے کسی کو نہیں پتا. لیکن ابھی ہم نے جو دیکھا ہے پریکٹیکلی جو دیکھا ہے, جو ڈاکٹرز یہاں تھے وہی ادھر ہیں. اچھا جتنے بیڈ وہ 400 بیڈ پہ مشتمل تھا وہ کنورٹ ہو کے 260 پہ رہ گیا, ہمیں نہیں پتا چلا کیوں رہ گیا. اچھا وہاں کی میں نے کچھ فوٹوگرافری بھی کی ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ بھی کروں گا. تو یہاں پہ جو سامان گیا ہے وہ سامان جس طرح رول رہا ہے اور جس جگہ پہ بڑا ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا, کیونکہ بینگ پاکستانی ایک پاکستانی دل تو میرے اندر بھی ڈالتا ہے. آپ کو مجھے بھیجیں گے, میں سی او ایل کے پاس خود جاؤں گا, میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ سامان کیوں رول رہا ہے. جس طرح آپ کی راج مختار صاحب نے بھی 12 دفعہ, آپ نے بھی 12 دفعہ جو ماضی کریم میں رہ چکے ہیں ہمارے ایم ایس عمار اختر بلوچ صاحب, انہوں نے جس خوبصورت انداز میں لوگوں کو بے وقوف بنایا, اس کی مثال شاید تاریخ میں نہیں ملے گی, اور اس کا وہ شاید مریادہ بھی بھگت رہے ہیں نا. وہ انشاءاللہ مستقبل میں بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹی ایچ کیو کی بحالی کے لیے آپ کس حد تک سے ہم ٹی ایچ کیو کی بحالی کے لیے اپنے ایم این اے صاحب سے بھی دوبارہ بات کریں گے بطور یوتھ, بطور پاکستان تحریک انصاف. اور یہ اگر کوئی تحریک چلائیں گے جو جوائنٹ وینچر ہوگا جس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی, جو صرف ٹی ایچ کیو کے لیے ہوگی, یہ پنجاب اسمبلی تک جانا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہماری درخواستیں ان سے پہلے پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں. تو آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ ٹی ایچ کیو کی بحالی نہیں, یہ تو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے نا, یہ وہ پی ڈی ایم ہی ہے جو یہاں پہ مطلب صرف یہ ہے کہ شور ڈالنا ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ خراب کرنا ہے, ایم این اے کو بتانا ہے کہ تمہارا شہر میں کچھ نہیں ہے. یہ صرف وہ ہو رہا ہے جس میں تو یہ صرف وہ کہانیاں ہو رہی ہیں اس پہ. وہ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو, اگر انہیں اتنا درد ہوتا تو منڈی میں پچھلی 10 سال کی حکومت میں ٹی ایچ کیو موجود ہوتا. وہ ڈی ایچ کیو کے سر پہ نا مطلب سارا معاملہ ہو رہا ہوتا. یہ اس ہاسپٹل کو بھی بحال کرتے ہیں, یہ کس نے روکا ہوا تھا؟ آج وہ ہاسپٹل بحال ہوا ہے تو یہ یہاں پہ شور ہونا شروع ہو گیا. تو کہتے تو یہی ہے نا کہ اس کی بحالی کا ہمیں کوئی نہیں ہے. انہیں یہی مسئلہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے بحال کر دی ہے, کریڈٹ چلا گیا پی ٹی آئی کو, ٹھیک ہے, کل کو ہم نے اس کو بھی ٹی ایچ کیو بنا دینا ہے. ان کا تو مطلب کھڈے لگے لگ گئی ساری خیال, اور یہ ہم لگا کے چھوڑیں گے. محمود صاحب سے میں ایسی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے میں, بالکل یہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہے یہ کریڈٹ جو آپ نے لے لیا ہے نا, یہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا جو آپ نے یہ آپ نے اس سائڈ پہ بات لے کے جا رہے ہیں کہ منڈی شہر کے لوگوں کو ہم نے پی ٹی آئی سے امتیاز صاحب سے یا جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے متنفر کرنا ہے کہ یہ تو آپ کا سارا کوئی لوٹ لٹا کے لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کو ایک بڑا ہاسپٹل ہم نے دیا اور شہر کے لیے بھی ایک ہاسپٹل ہم دیں گے انشاءاللہ.
اور اسی حکومت میں دے کے جائیں گے اور یہ میرا چیلنج ہے. یہ کیا دیں گے ہاں جی جن کو چاہیے وہ لے کے رہیں گے. یہ سیاست ہے. یہ عوام کو چاہیے, ہاں یہ جی. مسلم لیگ نون کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ محمود صاحب اپنے ذہن نشین کریں, یہ پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے, یہ عوام کو چاہیے. رانا صاحب یہ آپ کو بھی چاہیے, آپ کی بیوی کو بھی چاہیے, آپ کے بچوں کو بھی چاہیے, یہ کسی پارٹی کو نہیں چاہیے. یہ جن کو چاہیے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ ہے عوام, وہ لے کے رہیں گے. اور ان عوام کے ساتھ ہم بھی ہیں, وہ بے شک مسلم لیگ نون ہے, وہ بے شک پی ٹی آئی ہے, آپ بھی ان کا ساتھ دیں, وہ بے شک پیپلز پارٹی ہے. ہمیں تو میکینیکل یونین نے احتجاج کیا ہے, سب سے پہلے ادھر حاضر ہوئے. آج ہی میکینیکل یونین, ہاف میکینیکل یونین, پی ایم ایل این اچھا, میکینیکل یہ شام کو یونین. میری بات سنیں, یہ احتجاج جس دن میکینیکل یونین نے اپنا اعلان کیا ہے نا, ادھر پبلک سیکریٹریٹ جو ہے ان کا پی ٹی آئی سے فون ہونا شروع ہو گئے لوگوں کو, بنا میں بولا تو سیدھا جا رہے ہیں. کم از کم میرے خیال سے 10-12 لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جن کو انہوں نے فون کر کے روکا ہے کہ آپ اس پہ نہ جائیں. یار آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, وہ مطالبہ کر رہے ہیں ڈی سی کے ساتھ, اے سی کے ساتھ, آپ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ جانا. کیوں؟ لوگوں کو کرنے دیا احتجاج. آپ کیوں لوگوں کو فون کرتے ہیں پبلک سیکریٹریٹ سے کہ آپ احتجاج میں بن جائیں؟ اس لیے یہ عوام کا مسئلہ ہے, یہ بالکل ہی انہوں نے غلط رخ دے دیا. یہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے آج اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں, میں کسی محترمہ کو یا مشاہد صاحب یا مسلم لیگ نون کو ہٹ کر اس کے علاوہ میں نے یہ کوشش کی تھی, جس میں نے سب, یہ اکیلے تو کیا نہیں جا سکتا نا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے بھی تو الائنس اگر قافلی کے ساتھ بنایا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا, انہیں ضرورت ہوگی تو انہوں نے بنایا نا. اس لیے آپ کو کچھ اپنی چیزیں منوانے کے لیے لائسنس بنانے پڑتے ہیں, غلط ہو یا صحیح. ٹھیک ہے نا صاحب, اس لیے پارٹیز کو شامل کیا, لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا, اب ایک کک دیا, وہ چل پڑا ہے نا. اب یہ رکے گا تبھی جب آ جائے گا, اور آئے گا عوام کی مرضی سے. ان کے حالات ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ٹی ایچ پی کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ 3 سال میں انہوں نے نکلوایا, اگلے 2 سال میں یہ 75 لاکھ روپیہ نکلوا سکیں, پھر بھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو صرف مدعا یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ آبادی زیادہ ہے. شہر کے لوگ پنڈا سے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں, لیکن شہر کے لوگوں کو ہم اس لیے یہ شہر استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ 3 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے. تو وہ انہوں نے, ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ ہمارا اگر ہاسپٹل کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہم سامان اٹھا کے, رانا صاحب کتنا آسان ہے, یہاں سے سامان ٹرک ہی آ رہے تھے نا, سامان اٹھا کے ادھر کر دیتے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا. ہم نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ لعنت جو ہے ہم نے نہیں لینی. اچھا محمود صاحب, ایک بڑا اہم سوال جس کی میں آپ کی طرف آپ کو توجہ بھی دلوانا چاہتا ہوں, اور اب چیک بھی کیجیے گا, کیونکہ آپ ہمارے حکومت وقت ہیں, آپ ہمارے حکمران ہیں, اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ باتیں سنتے ہیں. اللہ کرے پاکستان کے سارے حکمران حضرت عمر فاروق جیسے ہی ہو جائیں, جو کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر ایک کتا بھی پیاسا مرا تو کل روزے قیامت عمر اس کا جواب دے گا. اچھا, سرگودا اور گجرات میں جو آپ کی سٹی اسکین کی فیس ہے وہ 1000 روپے چارج ہے. ٹھیک ہے, جبکہ منڈی معاون ڈی ایچ کیو میں 2500 روپے لیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا منڈی معاون کی مشین کوئی زیادہ جدید ہے, یا ان کی رپورٹ نہیں دیتے, وہ رپورٹ تو لکھ ہی نہیں سکتا جب تک کارڈیالوجسٹ نہ ہو یا ریڈیالوجسٹ اور رپورٹس تو انہوں نے لکھنی ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم منڈی معاون میں نہیں ہے, تو آپ منڈی معاون کا ہاسپٹل جو ہے وہ 2500 روپے کیوں لے رہا ہے اور وہ 1000 روپے. اچھا, اس میں آپ نے مطلب میری توجہ اس طرف کروائی ہے, میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے. میں ابھی آپ سے اس کا پورا ڈیٹا لے کے جاؤں گا اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے اتھارٹی سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر گجرات میں یا سرگودا میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہو وہ 1000 روپے چارج کر رہے ہیں, اور اسی کا اور سرکاری طور پہ بھی اس کی فیس اگر 1000 روپے ہو تو منڈی معاون میں اس کی 2500 فیس لی جائے. مطلب یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے. ہم اس کو دیکھیں گے اور کل ہی دیکھیں گے, اور میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اچھا سر, جو آپ نے تحریک چلائی ہے منڈی معاون کے ٹی ایچ کیو کی بحالی کے سلسلہ میں, اس کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کیونکہ ابھی گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے. لگتا ایسے ہی تھا اس دن کہ جی ابھی یہ کارواں چل پڑا ہے اور یہ کچھ لے کے کام ختم ہوگا, ایسے کام ہی نہیں ختم ہوگا, لیکن اس کے بعد کوئی بالکل بھی موومنٹ نہیں ہو رہا. اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم جیسے یہ دیکھیں نا, انہوں نے ایک وہ لوگوں کو کہہ رہے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی وہ تھا,
انہوں نے سیاست کی ہے. لیکن یہ پارٹیاں تو ایک دوسرے پہ میں وہی سارا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. ہم سب نے یہ مشاورت بھی کیا کہ ہم نے بیک اینڈ پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے شہریوں کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو صاحب حیثیت ہیں یا جو بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں, عبدالعزیز غلام صاحب ہیں یا دوسرے کافی لوگ ہیں جو اس میں کافی ایکٹیو ہیں, ہم وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کمیٹی کی ہم دے رہے ہیں, ہمیں وہ کمیٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ کمیٹی لیڈ کرے گی جس کے پیچھے ہم ہوں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اس لیے ہے کہ اگر یہ دوبارہ ہم شروع کریں گے نا, اسی لیے کہ یہ پھر پی ٹی اے والے جو ہے شام کو جلسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے اسی دن شام کو جلسہ آ گیا یار کہ ہم اب جلسہ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ جب عوام کی طرف سے شروع ہوگا تو ان کا یہ بہانہ تو ختم ہو جائے نا کہ یہ نون لیگ والے کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں. تو وہ کمیٹی میرے خیال سے اب ہم ایک دو دن کچھ ہمارا الیکشن ہے وزیر آباد میں, ادھر ہم کیمپین کر رہے ہیں. تو اس کے بعد واپس آ کے وہ کمیٹی جو فائنلائز کرے گی کہ نیکسٹ لیول ہمارا کیا ہے, ڈی سی آفس کے باہر ہمیں احتجاج کرنا ہے, جہاں سے بھی ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو سکے گا تو وہ ہم کریں گے. تو جو ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب جو وعدہ کرتے گئے تھے, شاید آپ بھی اسی جگہ پہ موجود تھے اس پوائنٹ پہ, تو اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. بالکل نہیں. اچھا محمود صاحب, میں آپ کے علم میں یہ بھی بات لانا چاہتا ہوں, یقیناً آپ میرے سے زیادہ زیرک ہیں, زیادہ سمجھتے ہیں ساری باتوں کو. جہلم اور جہلم کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ, گجرات, سرگودا, ساہیوال اور بہاولپور میں پیرا میڈیکل سکولز فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. جہاں پہ ڈی ایچ کیو بنتا ہے اس کے ساتھ ہی سکول ہوتے ہیں, جہاں پہ چھوٹے نرسنگ سکول الگ چیز ہے, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز ہوتے ہیں جس میں آپ ڈسپینسر کا ڈپلوما ہوتا ہے, اس میں او ٹی اے کا ڈپلوما ہوتا ہے, اسسٹنٹس جو ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر میں ان کے ڈپلومے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کام ورکنگ پوزیشن میں ہے. میں نے بھی اتفاق سے ایکسرے ٹیکنیشین کا ڈپلوما پیرا میڈیکل جیلر سے میں نے شاید 94 میں کیا تھا, تو اس وقت سے وہ فنکشنل ہے. تو منڈی باؤ میں ایسی کوئی موو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. کیا آپ ابھی پچھلے مسائل حل کریں گے اس کے بعد اس کی طرف دیکھیں گے یا کیا رہے گا؟ مطلب آپ نے جس طرف اشارہ کیا, ٹیچنگ ہاسپٹل یہاں پہ ہونے چاہیے, یہاں پہ نرسنگ اسٹاف, نرسنگ اسکول تو یہاں پہ چل رہا ہے, لیکن پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے یہاں پہ باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو ضرور اس کے لیے آپ, کیونکہ یہاں پہ تو بنی بنائی یونیورسٹی گفٹ کر دی جاتی ہے گجرانوالہ والوں کو, اور رسول یونیورسٹی کی بنوائیں گے ہم انشاءاللہ. یونیورسٹی بنے گی, ہمارے دور میں بنے گی, آپ کو نظر آئے گی. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کا نوٹیفکیشن ہونے کے بعد دوبارہ کالج بنوا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, میں رسول کالج کی بات کر رہا ہوں, تو کم از کم ان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا. اور اس میں وہ پولیٹیکل ایج لیے ہیں, جو کچھ بھی لیا ہے. جی جی ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے, ہم نے 2 سال میں اور انہوں نے بورڈ سے بھی ریویو کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے, جہاں تک ہمارے وہ لائے نا پیپر سامنے رکھے, یہ کہتے ہیں کہ ریٹن لے کے آئے چیز جو انہوں نے کورٹ سے ریویو کیا ہے. کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں. یہ مطلب اس یونیورسٹی میں بھی ان لوگوں نے سیاست کی ہے, اور ان لوگوں نے منڈی باؤدین کو یونیورسٹی سے محروم کیا ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے شاید وہ جو سرگودا یونیورسٹی کا کیمپس آیا ہوا تھا, اس کی برائبری تھی, جو کچھ بھی تھا. میں مطلب ان کے پچھلے وہ جو کیمپس ختم ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس میں حصہ داری تھی ان کے کسی بڑے سیاستدان کی, جو کچھ بھی تھا. میں اس پہ مطلب کمنٹ نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کہتا, میں الزام نہیں لگاتا, لیکن یونیورسٹی ان کے دور میں ختم ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, یہ ان کو ماننا پڑے گا. اگر اس کے خلاف یہ عدالت میں گئے ہیں کہ ریٹ کی ہے, کوئی کوشش کی ہے, تو ہمیں دکھا دیں. اچھا, ان کے دور میں کچھ بھی ابھی تک ختم نہیں ہے, بہت چیزیں فعال ہوئی ہیں, اور بہت ساری انشاءاللہ ہوں گی, بہت ساری چیزیں انہوں نے درخت لگائے ہیں, انہوں نے 5 مرلہ اسکیم نکالی ہے, انہوں نے اتنا کچھ لوگوں کو دے دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. شب ظلمت سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہتے. اچھا محمود صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ سارے معاملات آپ بڑے زیرک انسان ہیں, بارہ دفعہ, کیونکہ میں آپ کو ڈیپلی جانتا ہوں, تو حافظ آباد میں بڑے دبنگ انداز میں عمران خان صاحب گئے ہیں, اور وہاں پہ منڈی باؤدین سے بھی قافلے جو گئے ہیں.
آپ میں کیا کوئی کمزوری ہے؟ آپ کو پی ٹی آئی کا نہیں سمجھتی گورنمنٹ آف پاکستان؟ آپ کو شاید منڈی بہاؤالدین سے سیٹیں کم ملی ہیں جس کی آپ کو سزا دے رہے ہیں کہ حافظ آباد جیسے شہر میں جو آپ سے بعد میرا خیال ضلع بنا اس کو یونیورسٹی مل گئی، آپ کو نہیں ملی. مطلب ہمیں میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم دونوں ہاسپٹل کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ہمیں دونوں ضلعوں کا کمپیریزن اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے. ہمیں اس حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پچھلے 70 سالوں میں کسی نے حافظ آباد کو نہیں دیا وہ میری حکومت نے دیا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل دیں گے، بالکل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ادھر جو ایم پی صاحب ہیں وہ اور جو وزیر اعظم عثمان مختار صاحب ہیں وہ ہم پیارے ہیں، تو وہ پھر جب وہاں پہ دوستی ہو پھر وہاں پہ برات ہوتی ہے. نہیں مطلب وہ عوام کو مل رہی ہے مراد، وہ کوئی مطلب ایم پی اے کو یا مطلب جس کو بھی پرائم منسٹر آ کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے، وہ ایک ضلع کو چیز ملی ہے. آپ کے پنجاب کو وہ یونیورسٹی ملی ہے جس ضلع میں ملی ہے. پچھلے 70 سالوں میں کسی نے نہیں دی، نون لیگ نے نہیں دی، پیپلز پارٹی نے نہیں دی، ہم نے دی ہے الحمدللہ. وہاں پہ دی ہے تو منڈی بہاؤالدین میں بھی ہم دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے. اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگر اس بیکورڈ ضلع میں ہم یہ چیز دے سکتے ہیں تو منڈی بہاؤالدین اس سے بہتر ہے، اس سے بڑا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ضلع کو بھی دیں گے. جی بالکل. ہم الحمدللہ یہ بڑے پراؤڈ سے بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ججز کی تعداد منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور سب سے بڑی ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو اس کا بٹن پش کرنے والے معروف جو ڈاکٹر غلام نبی ملک صاحب ہیں وہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے اور پورے محلہ کے رہنے والے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی سارے اعزازات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس عوام کے ساتھ نہ جانے کیوں ہر حکومت ہی یہ حکومت کی زد میں رہے ہیں. ہمیں اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. وقت بھی کافی ہوا چلتا ہے. آپ کا بہت شکریہ محمود بھائی، صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم آپ سے بہت ساری، ہماری عوام بہت ساری توقعات رکھتی ہیں آپ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الزامات کی بجائے آپ کو پریکٹیکلی کام کریں، کہ پاکستانی نیشن کے لیے کام کریں، تو اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، کوئی اپنی عوام کے لیے کام کریں جس کا آپ کو کل نے جواب دینا ہے. یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی دینا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی دینا ہے، ہر اس فرد نے دینا ہے جس کو یہ اختیارات دیے گئے. تو اپنے انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں پہ خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، اور یہاں پہ جو سبزہ اگے سبز رہے یوں ہی، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اگلی اتوار کے لیے اپنے میزبان رانا گلبہار کو آپ کی آواز پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. ناصر پاکستان زندہ باد.